بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک قبر تھی اور دو آدمی تھے تو کسی ایک نہ ایک کو تو جانا ہی تھا. یہ میں آج کل کی بات نہیں کر رہا ہوں تو پلیز اس کو کوئی مماثلت آج کل کے دور سے مت کیجیے گا. کہ ضیاء الحق صاحب خود کو اسلام کا سب سے بڑا سپاہی کہا کرتے تھے. پاکستان ایک وقت میں دنیا میں سب سے بڑا ہیروئن کا سپلائر بن گیا تھا. جو ان کے نقاد ہیں اسے منافقت کی حد تک بھی کہتے ہیں. تو یہ جو ملینئر جنرلز کا ٹرم تھا یہ بھی اسی زمانے ہی میں آغاز ہوا. ضیاء الحق صاحب مجلس شورا سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک ڈائری قائد اعظم کی ڈسکور ہوئی ہے. اس میں انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ صدارتی نظام جو ہے ملک کے لیے بہترین نظام پاکستان کا وہی ہے. وہ ڈائری کب ڈسکور ہوئی, اس سے پہلے وہ اتنے سال تک کہاں تھی؟ تو صحافیوں نے سوال نہیں اٹھائے سر اس کے اوپر یا عوام نے؟ آئی تھنک کوڑے کھانا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. دسمبر 1984 کے اندر ایک ریفرینڈم کا اعلان ہوا کہ اگر آپ ملک میں اسلامی چیزیں چاہ رہے ہیں تو ضیاء الحق صاحب اس کے لیے بہترین بہترین نہیں, بہترین تو جب تک کوئی نہیں, سوری یہی ہے, صرف ضیاء الحق ہی ہے. مطلب اٹس ناٹ اے میٹر آف چوائس. اس دن ریفرینڈم تھا, کوئی نکلا ہی نہیں تھا. جالب کا بلکہ مصرع بھی ہے کہ شہر میں ہو کا عالم تھا. ریفرینڈم تھا یا جن تھا. شام کو نتیجے جب مرتب ہوئے 97% نے ضیاء الحق کے حق میں ریفرینڈم میں ہاں کہا. ویلکم ٹو رفتار پوڈ کاسٹ. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے رفتار پر ایک سیریز شروع کر رکھی ہے جس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان میں ماضی میں کیا کیا ہوتا رہا, اور ہم 1940s سے ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوید صاحب, ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں 1970s میں پاکستان میں کیا کیا ہوا یہ ڈسکس کیا تھا, اور غالباً ہم نے اینڈ کیا تھا 1979 پر. بھٹو صاحب کو پھانسی ہو چکی تھی جی. 79 کے سب سے دو جو بڑے واقعے تھے, اور رشیا جو ہے وہ افغانستان میں آ چکا تھا. بالکل جی. ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت جو ہے اس کا تختہ تو 77 میں الٹ دیا گیا تھا, جو مارشل لاء لگ گیا تھا جنرل ضیاء الحق کا. لیکن الٹیمیٹلی 79 اپریل میں 4 اپریل کو ان کو پھانسی دی گئی. اور یہ بالکل بات صحیح ہے کہ اسی سال 1979 دسمبر کے مہینے میں سوویت یونین نے افغانستان کو انویٹ کیا تھا, اور وہ فوراً ہی اس میں پاکستان کی انوالومنٹ اس وجہ سے ہو گئی تھی کہ جو جہادی ریزسٹنس کے لیے سارے اس پرٹیکولر اس انویژن کو روکنے کے لیے استعمال ہوئے تھے, اس میں پاکستان نے ایک بہت کلیدی کردار ادا کیا تھا, obviously with the funding of یونائٹڈ اسٹیٹس اور سعودی عربیہ. 79 ہی کے اندر آپ کو یاد ہوگا, اس سے پہلے تھوڑا کچھ مہینے پہلے جو ایران میں انقلاب آیا تھا وہ بھی اسی سال تھا. تو یہ جیو پولیٹیکل اعتبار سے یہ کافی انٹرسٹنگ ایک دور تھا. لیکن ہم شروع کرتے ہیں ضیاء الحق صاحب کے دور سے. دور تو پہلے ہی شروع ہو گیا تھا. ضیاء الحق صاحب کا اگر آپ ٹینیور دیکھیں 1977 میں جب انہوں نے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور صدر کی حیثیت سے بھاگ دوڑ سنبھالی, اور 1988 تک کا ان کا دور تو 2 یا 3 فیزز میں آپ اسے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو 77 سے 79 تک وہ جو چل رہا تھا سلسلہ, جس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک قبر تھی اور 2 آدمی تھے تو کسی ایک نہ ایک کو تو جانا ہی تھا. یہ میں آج کل کی بات نہیں کر رہا ہوں تو پلیز اس کو کوئی مماثلت یہاں آج کل کے دور سے مت کیجیے گا. تو وہ الٹیمیٹلی 77 سے 79 تک یہی ہوا. ایک 5 سال پرانا مقدمہ ہوا, اس کے بعد وہ چلا. پھر اس میں جو بعد میں تو جوڈیشری نے یہ بھی ایڈمٹ کر لیا تھا وہ کسی حد تک کہ کیا اس میں لکوناز تھے جو اوورسائٹ کی گئی یا جو پریشر کی وجہ سے جو بھی کی گئی وہ ہوا. پھر ایون جب سزا ہو بھی گئی تھی اور اپیل کے بعد وہ مسترد بھی ہو گئی تھی, لیکن سزا کو کرنے کے بعد بہت سارے ممالک نے وہ اپیلز بھی کی جس کے تحت اگر چاہتے تو وہ بچ سکتے تھے. مطلب کم سے کم پھانسی کی سزا نہ ہوتی, لیکن جب مقصد ہی کچھ اور ہو, جیسے میں نے کہا کہ کسی ایک کو اس میں سے جانا سروائیول کا معاملہ ہو گیا تھا, تو وہ اس وجہ سے وہ تو اپنے انجام کو پہنچا. 79 سے لے کے اگر 85 تک کا دیکھیں تو سب سے بڑا جو ضیاء الحق صاحب کا کلیدی کردار رہا وہ پاکستان کو افغانستان کی وار کے اندر جھونکنا تھا. اس سے ان کو فائدہ تو یہ ہوا کہ جو اکانومی کا ایک سلو ڈاؤن ہو گیا تھا پہلے ان کے 2 سال میں, اس کے نتیجے میں اکنامک تو ایک ڈیفینیٹلی کہ کیش انفلوز بہت بڑھ گئے تھے. 79 جو افغانستان کی جنگ تھی اس کے پاکستان کو کسی حد تک اس کے ایفیکٹس آج تک آپ کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. امیڈیٹ ایفیکٹس جو تھے, جو ٹینجیبل اگر آپ نمبرز میں دیکھا جائیں تو تقریباً کچھ 40 لاکھ افغانی مہاجرین پاکستان میں آ گئے. اس میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس کے وار ختم ہونے کے بعد بھی نہیں واپس گئے آج تک, بلکہ 15 لاکھ اب تک. بالکل جی, اب تک ہیں. اور نہ صرف ہیں بلکہ ان کے یہاں ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں تبدیلی ہوئی ہے. پاکستان میں اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو چاہے وہ نارکوٹکس اتنی آسانی سے, یا پھر سب سے بڑی بات جو آرمز اینڈ ایمونیشن, جو اسلحہ کی ایک فراوانی آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے. وہ 80s میں تو
کلاشنکوف کا وہ کلچر کہا جاتا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ کہ صرف کلاشنکوف پہ لوگ وہ نہیں کرتے نا، قناعت نہیں کرتے، اس سے بہت آگے بات بڑھ گئی ہے. لیکن اسلحہ کی اتنی فراوانی بھی وہ اسی کا شاخسانہ ہے. پھر کسی حد تک آپ کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر جو کارپوریٹ چیزوں میں اور بہت ساری چیزوں میں ڈائیورسیفائی کرنے کا بھی جو آغاز ہے وہ اسی دور میں ہوا تھا. بزنس کی بات کر رہے ہیں. جی بہت سارے بزنسز، یا اس لحاظ سے ایک کانسیپٹ، بہت ساری ٹرمینالوجی اس وقت کی اگر آپ رہیں تو یہ جو ملینئر جنرلز کا ٹرم تھا یہ بھی اسی زمانے ہی میں آغاز ہوا. ڈرگس کی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا. یعنی آپ یہ سوچیں کہ ضیاء الحق صاحب خود کو اسلام کا سب سے بڑا سپاہی کہا کرتے تھے، اور اسلام کے سپاہی کے اقتدار کے اندر پاکستان ایک وقت میں دنیا میں سب سے بڑا ہیروئن کا سپلائر بن گیا تھا. تضاد ان کی شخصیت میں تو تھا ہی، جو ان کے نقاد ہیں اسے منافقت کی حد تک بھی کہتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کی انوملیز میں سے بہت ساری چیزوں میں شامل ہے. اور یہ سب کچھ، اور سب سے بڑا ایک مسئلہ جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اور ہم کیا دنیا میں بہت سارے اب لوگ مسلمان آئی تھنک بھگت رہے ہیں، وہ یہ کہ جہاد جو ہے ایک طرح سے ایک بڑا کنوینئنٹ پروفیشن بن گیا تھا. جہاد کا جو اصل کانسیپٹ ہے، اس کی کہاں سینکٹٹی اور کیا اس کا جو وہ تھا، اس کو بالکل ایک مختلف جامع وہ ایک معنی دے کے اور اس کو بالکل طریقے سے ذریعہ ضرورت بن گیا تھا. بالکل جی بالکل صحیح ہے، اس سے اچھی ٹرمینالوجی ہو نہیں سکتی. یہ بالکل یہی ہوا ہے، اس کے نام کے اوپر بہت کچھ ہوا ہے. یہ سب کچھ کے باوجود اکنامکلی اگر دیکھا جائے تو ضیاء الحق صاحب کے اس دور میں، خاص طور پہ جب 80 سے 85 تک اگر آپ لگائیں تو پاکستان کی ایوریج اس وقت اگر سال کی جو اکنامک تھی گروتھ، وہ کوئی 6.7% کے حساب سے گرو کر رہی تھی. تو اکنامکلی تو ڈیفینیٹلی تھا، لیکن کیا باقی ساری چیزیں، یعنی اگر اکثر یہ آرگیومنٹ دی آتی ہے کہ اگر لوگ خوشحال ہیں تو وہ اس کے دو سب سے زیادہ پیرامیٹر ہوتے ہیں کہ ایک تو ملک کی خوشحالی ہوتی ہے، ہم نے ایوب خان کے دور میں بھی دیکھا، لیکن کیا وہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے ڈاؤن ٹو دی کامن مین؟ کیا انفلیشن کنٹرول میں ہے؟ چاہے کیا لوگوں کو روزگار مل رہی ہے؟ چاہے بنیادی افشا کی جو ضرورت ہے وہ اس تک ہو رہی ہے؟ ملک کی ترقی ڈیفینیٹلی اکنامک گروتھ ہوئی تھی بیکاز دیر واز این انفلکس آف ڈالرز، اینڈ وہ کافی حد تک وہ جہاد انویسٹڈ ساری وہ تھی. اس کے علاوہ ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ڈیفینیٹلی ہوا تھا. لیکن کامن مین کی پرابلمز کیا ہوئے تھے؟ اور اکنامک کے علاوہ ایک اور بہت یہ کہ جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں کسی بھی شخص کے، یہی وجہ ہے کہ چاہے MRD کی جب موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی 1981 میں جب وہ قائم ہوئی ہے، 9 پولیٹیکل پارٹیز نے مرج ہو کے جب کی ہے، تو اس سب کے باوجود اگر اکنامک اتنی اچھی حالات ہوتی لوگ شاید اس میں حصہ ہی نہ لیتے. لوگ کہتے کہ اچھا جی کوئی بات نہیں، ہمیں اپنا معاشی خوشحالی ہے تو اس میں ضرورت کیا ہے. لیکن یہ بڑی ایک قدرتی بات ہے کہ آپ صرف اکنامک اس پہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے، لیکن بنیادی حقوق اگر آپ لوگوں کے سلب کریں گے تو وہ اس کا کہیں نہ کہیں ریاکشن آتا ہے. آپ صرف اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو چپ چاپ رکھنے میں یا ان کی خالی کسی طریقے سے ان کو ٹھکانے لگانے میں اگر بنیادی ہیومن رائٹس پہ آپ کریں گے کمپرومائز تو وہ کہیں نہ کہیں اس کی ریزسٹنس آتی ہے. اچھا سر، میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، جب یہ ماشاء اللہ چل رہا تھا، بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی غالباً 1979 میں، ٹھیک ہے، اپریل میں. تو سر جب یہ پھانسی دے دی گئی تو سیاسی جماعتوں کا کیا تھا؟ کسی نے احتجاج کیا، کچھ کیا، کوئی سڑکوں پر آئے؟ پیپلز پارٹی کا کیا ریئیکشن تھا؟ دیکھیے 77 میں فوراً ہی انہوں نے مارشل لا لگایا، آئین آپ کا معطل ہو گیا، آل پولیٹیکل پارٹیز ور بینڈ. پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ کیونکہ سیاست پر ہی پابندی لگ گئی، جی پولیٹیکل پارٹیز ہی ساری ہو گئی تھیں. اور بہت ساری جو اپوزیشن پارٹیز تھیں 77 کے آپ کو یاد ہوگا الیکشنز کے نتیجے کے بعد ہوا تھا نا، یہ الیکشنز ہوئے تھے جس میں اپوزیشن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس میں بہت دھاندلی کی ہے پیپلز پارٹی نے، تو اس کے نتیجے میں وہ تمام اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہوئی تھی. تو وہ تو اس وقت جب بھٹو صاحب کا تختہ بھی الٹا گیا تھا تو ان میں سے کئی لوگ تو انٹرم کیبنٹ میں شامل ہو گئے تھے، تو ان کی لائلٹیز کہاں تھیں یہ تو کافی حد تک اسی کا اندازہ جب ہو گیا تھا. سب سے بڑی جو اس میں کیجولٹی تھی وہ پیپلز پارٹی تھی. پیپلز پارٹی کی زیادہ تر جو قیادت تھی وہ نظر بند تھی. بے نظیر بھٹو خود بھی، نصرت بھٹو بھی، اور خاص طور پہ 79 کے بعد تو یہ لوگ وہ ہو گئے تھے، نظر بند ہو گئے تھے. ٹاپ لیڈرشپ جیلوں میں تھی پیپلز پارٹی کی، خاص طور پہ ورکر لیول پہ بھی بہت بڑی تعداد میں کریک ڈاؤنز ہوئے تھے، تو اس میں کافی حد تک تو پیپلز پارٹی تو اس وقت سنس اٹ واز آن دا رانگ سائڈ آف دی رولرز، تو وہ ان کے اوپر تو جو کریک ڈاؤنز ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے ایسی صورتحال میں وہ تو کیا جا رہا تھا. پولیٹیکل پارٹیز باقی جو تھیں وہ کسی حد تک وہ اینٹی ان کی رہی نہیں تھی، کیونکہ تمام جو آئینی اس کے بعد جب معطل ہو گیا تھا تو پولیٹیکل پارٹیز پہ تو بین تھا. اور ضیاء الحق صاحب تو ایون جو انہوں نے الیکشنز بھی
1985 میں خدا کر کے کروائے، ویسے تو 90 دن میں وہ کروانے والے تھے، جو 3 دفعہ انہوں نے ڈیلے کرتے کرتے وہ کافی دیر تک لے گئے۔ 1983 میں جا کے انہوں نے اعلان کیا کہ میں 1985 میں الیکشنز کروا دوں گا، لیکن اس سے پہلے بھی وہ الیکشنز کے بھی انہوں نے پارٹی بیسس پہ نہیں ہونے دیے، وہ نان پارٹی بیسس پہ ہوئے، جس کی وجہ سے یہ اقربہ پروری یا جو یہ آپ کی انفلوئنشل سیاست، جو خاص طور پہ زمیندار یا اپنے حلقہ انفلوئنس میں برادری کے نام پہ ووٹ، یا وہ تمام چیزیں جو کہ یا پیسے دے کے خریدنے والی ووٹ، پولیٹیکل پارٹی کا ایک ووٹ جو ہوتا ہے وہ کسی حد تک اس کا صحیح یا غلط، بعد میں وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ نظریہ یا اس کی سپورٹ یا کچھ اس کا مینیفیسٹو دیکھ کے ہوتا ہے نا۔ جو انڈیویجولس کے آپ کریں گے وہ یا تو آپ ووٹ خرید لیتے ہیں، یا پھر آپ کا انفلوئنس ہوتا ہے ان کے اوپر، وہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں، یا آپ کا کوئی زور ہوتا ہے ان کے اوپر، یا آپ ظلم و جبر سے ان کا ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ باقاعدگی سے ضیاء الحق صاحب نے اسے انکریج کیا۔ 1985 کے جو وہ ہوئے تھے وہ اسی بیسس پہ ہوئے تھے، اور وہ کسی حد تک جو یہ برادری کا ووٹ اور وہ ساری چیزیں، یا جو الیکٹیبلز کا ہمارے پاس سیاست میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، جو انفلوئنس ہو جاتے ہیں ہوا کا رخ دیکھ کے، یہ وہ آج تک چل رہا ہے۔ تو یہ اس کے بھی وہیں سے پروان اس کو لیجٹمائز جو ہے وہ 1985 کے الیکشنز نے کافی حد تک کیا۔ جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، بہت سے ملک تھے جنہوں نے، آپ نے بھی بتایا کہ انہوں نے بہت دباؤ ڈالا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی نہ دیں، ہمارے پاس بھیج دیں، کوئی نہ کوئی راستہ دے دیں۔ جب ضیاء الحق صاحب نے ان کی بات نہیں مانی تو اس کے بعد جو ہے وہ ان سے تعلقات خراب ہوئے، یا کوئی شکایت کی ان لوگوں نے؟ دیکھیے، تعلقات تو وقتی طور پہ، فار ایگزامپل کچھ عرب کنٹریز میں تو بالکل ہوا تھا، تعلقات خراب بھی رہے تھے، لیکن دنیا بھر میں جو ریلیشنز ہوتی ہیں نا وہ ڈپینڈ کرتی ہیں جیو پولیٹیکل سچویشن میں۔ افغانستان کی وار کے بعد پاکستان کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس امریکہ، خاص طور پہ ویسٹرن، اس کے لیے بڑھ گئی تھی، کیونکہ کولڈ وار کا یہ ایک بہت زیادہ پینیکل تھا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ سارا کا سارا کوئی افغانستان یا اس کا معاملہ تو نہیں تھا نا، یہ واز بیسکلی دی پینیکل آف دا کولڈ وار۔ رشیا ورسز دی دو سپر پاورز تھیں، اور پاکستان کی الائنمنٹ ود یونائٹڈ اسٹیٹس اتنی آبویس بائی دیٹ ٹائم ہو چکی تھی کہ اس میں تو کوئی شک ہی کسی کو نہیں تھا کہ پاکستان کس کیمپ میں ہے۔ تو وہ جب آپ کی اسٹریٹجک امپورٹنس اس لحاظ سے جب بڑھ جاتی ہے، خاص طور پہ اس وار کے ذریعے، کیونکہ یہ سارا افغانستان وار بنیادی طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویت یونین کے درمیان تھی، جو لڑوائی جا رہی تھی افغانستان کے مجاہدین کے ذریعے، اور اس میں سب سے زیادہ مدد جو ساری چیزیں کی جا رہی تھیں، ایمونیشن اور ساری چیزوں کو یا ٹریننگ کے حد تک، وہ پاکستان کے ذریعے کروائی جا رہی تھی۔ تو بنیادی طور پہ پاکستان تو ایک اسٹریٹجک امپورٹنس گین کر چکا تھا۔ تو وہ ساری، اگر کوئی ناراضگیاں یا کوئی کسی قسم کی کوئی ریزرویشنز ہوتے بھی ہیں، تو وہ اس قسم کے حالات میں وہ ساری کی ساری درگزر یا نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ لیکن ہم واپس اگر آئیں ضیاء الحق صاحب کے دور میں، تو ضیاء الحق صاحب نے سب سے زیادہ جو استعمال کیا وہ مذہب کے نام پہ انہوں نے پہلے دن سے ہی یہ کہا تھا کہ میں تو بنیادی طور پہ کسی اس کی میری خواہش یا تمنا نہیں ہے اقتدار کی، لیکن پاکستان کیونکہ بنا اسلام کے نام پہ تھا، تو اس کو مجھے اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے میں سب کچھ وہ کروں گا جو کہ ممکن ہے۔ اور جہاد بہت ضروری ہے، وہ بھی ضروری تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے اور لاز ایسے انٹروڈیوس کروائے۔ 1979 میں ہی یہ قصاص اور دیت کے لاز وہ لے کے آ گئے تھے، فیڈرل شریعت کورٹ کا قیام ہو گیا تھا۔ اس میں کوئی خرابی بالکل کوئی یہ امپلائی نہیں کر رہا، لیکن جب اس کا مس یوز ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پہ نیت دیکھی جاتی ہے کہ ان کا کیا تھا۔ مطلب قصاص اور دیت کا لا جو ہے وہ آج تک ہم دیکھتے ہیں، ریمنڈ ڈیوس سے لے کے شاہ رخ جتوئی، اور شاہ رخ جتوئی سے لے کے نتاشا دانش کا جو یہ ابھی ریسنٹ کیس ہے، اس میں اس کا کس طریقے سے مس یوز ہوتا ہے یہ ہم آج تک دیکھے جا رہے ہیں۔ حدود کے لاز ایسے انٹروڈیوس کیا جائے جس میں، اور زنا کا بھی ایسے لاز انٹروڈیوس کیے گئے جس میں اڈلٹری اور ریپ میں فرق ہی تقریباً مٹ گیا تھا، اس کو بہت مس یوز بھی کیا گیا۔ ویمنز ایکشن فورم اس لحاظ سے وہاں پہ خواتین لائرز کی بہت اور سوشل ایکٹیوسٹ کی اس زمانے میں ریزسٹنس بھی بہت آئی تھی، اور جو ایک کافی عجیب سی بات ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پولیٹیکل پارٹی سب دبی پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں، خواتین کی کافی حد تک، خاص طور پہ ویمنز ایکشن فورم میں، یہ خاص حدود اور زنا کے جو آرڈیننس تھے ان کے خلاف کافی ریزسٹنس کی گئی تھی۔ ان کی سڑکوں پہ بہت زیادہ انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیے، مارے بھی کھائیں، بہت ساری چیزیں بھی ہوئیں، ظلم بھی ہوئے، لیکن کم سے کم کسی نہ کسی فارم میں ریزسٹنس یہ آئی تھی۔ آپ یہ کتنا بھی کوئی ظالم یا جابر یا اتھارٹیرین کوئی رجیم ہو، آپ جب اتنا لوگوں کو پش کر دیں کہ وہ بالکل ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ آپ ان کو ختم کرنے لگیں، تو کہیں نہ کہیں ریزسٹنس آتی ہے۔ اس دوران ہمارے سیاستدان
کہاں تھے؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ کراچی میں تھی اور وہ نظر بند تھی جی، نظر اور بند وہ پھر تھی. ملک سے کب گئی یہ بتائیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ نواز شریف اس دوران کیا کر رہے تھے. 1981 تک ہم اگر آتے ہیں تو بے نظیر تو جب تک نظر بند تھیں, وہ تو فوراً ہی مطلب ظاہر بھٹو کی ہینگنگ کے بعد شی واز انڈر ہاؤس اریسٹ. نواز شریف صاحب جو ہیں 81 کے اندر ایک ڈیولپمنٹ 81 میں یہ ہوا کہ پنجاب کے گورنر لگے جنرل جیلانی, اور جنرل جیلانی صاحب کے میاں محمد شریف صاحب سے بہت اچھے مراسم تھے. اور 1981 میں اچانک کسی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہ ہونے کے باوجود, کبھی کاؤنسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑے تھے اس سے پہلے نواز شریف صاحب, اچانک وہ پنجاب کی کیبنٹ میں منسٹر فار فائنانس, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جو ہے وہ شامل ہو گئے تھے. یہ ان کا سیاسی سفر کا آغاز تھا. ایکچولی 1981 کی بات ہے. 4 سال انہیں محض لگے چیف منسٹر تک پہنچنے میں, اور مزید 5 سال لگے انہیں ملک کے پرائم منسٹر تک بننے میں. تو یہ انہوں نے جو سفر ہے کافی تیزی سے کیا, لیکن یہ آغاز ان کا مین سٹریم پالیٹکس میں جو آئے تھے وہ 1981 میں آئے تھے. اور آج وہ کتنی بھی بات, یا آج کل تو خیر نہیں, لیکن کچھ ریسنٹ پاسٹ کے اندر جب ووٹ کو عزت دو اور سویلین سپریمیسی کی باوجود, آغاز ان کا اسی دروازے, اسی ساری چیزوں سے کے ذریعے ہوا تھا, جہاں انفارچونیٹلی پاکستان کا ہر مین سٹریم پولیٹیشین کسی نہ کسی وقت تک آیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں ہم پہلے کہہ چکے ہیں, وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو ڈیڈی کہا کرتے تھے. عمران خان صاحب کا بھی جو مراسم تھے مشرف صاحب یا اس سے پہلے ملٹری اس سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے. تو انفارچونیٹلی وہ بعد میں چاہے کچھ بھی ہو نہ بنے, اور پھر اس کے بعد اس کی کچھ آغاز وہیں سے ہوتا ہے, آغاز یہاں پہ وہیں سے ہوتا ہے. تو نواز شریف صاحب کا بھی آغاز ویسے ہی ہوا, بلکہ نواز شریف صاحب کو تو بہت مختصر لگتا ہے کہ وقت گزرا جو کہ وہ دوسری سائڈ پہ رہے, ورنہ آج کل تو پھر دوبارہ سے شیر و شکر ہیں. یہ تو ان کی قابلیت ہے نا. جی جی بالکل. تو اس کے بعد پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ گئیں کب ملک سے؟ جی وہ تھوڑی بات کی بات ہے, یہ بات ہے 1984 دسمبر کی, لیکن اس سے پہلے ہم 1981 پہ کیونکہ ہیں, تو 81 کے اندر ایک MRD کی موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, تحریک بحالی جمہوریت. یعنی ویسے تو سیاسی پارٹیوں پر پابندی تھی مگر رابطے تھے اندر ہی لیکن یہ 9 پولیٹیکل پارٹیز, اس میں آبویسلی سب سے بڑی جو تھی اسٹیک ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی ہی تھی, انہوں نے ایک MRD موومنٹ کے نام سے شروع کی. لیڈ کون کر رہا تھا اس وقت؟ غلام مصطفیٰ جتوئی اس میں کافی ایکٹیو تھے, پرو ایکٹیولی انوالو تھے. اور انیشلی ڈسپائٹ دا فیکٹ کافی کلیمپ ڈاؤن ہیوی تھا, ضیاء صاحب نے فوراً ہی پابندی ایون پریس پہ بھی, جو اس سے پہلے ہم نے سویلین کے علاوہ جو اس سے پہلے ملٹری ڈکٹیٹرز کے زمانے میں دیکھی, اس میں بھی بہت زیادہ سینسرشپ کا ایکسٹریم کر دیا تھا. اخبارات پہ بین لگ گئے تھے, 11 صحافیوں کو ملٹری کورٹ نے سینٹینس کر دیا تھا, 4 کو اس میں پبلکلی کوڑے مارے گئے تھے دکھا کے, تاکہ کسی کو عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے. یہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا اس ملک میں. سینسرشپس ڈکٹیٹرشپ میں بہت کچھ اور ہوا ہے, لیکن یہ اس طریقے کے ملٹری کورٹس میں سینٹینس کرنا, اخباروں کو بند کر دینا, کوڑے لگوانا, یہ ساری چیزیں ایک طرح سے آپ پار دکھا رہے ہوتے ہیں نا کہ میرے خلاف کچھ اگر کہو گے یا لکھو گے یا جو بھی کچھ, اور ہوتا ہمیشہ وہی ہے کہ یہ اخبار یا یہ جرنلسٹ یا یہ صحافی ملکی مفاد کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہا تھا, جس سے انتشار پھیلے گا وغیرہ وغیرہ. وہ تو پرانا گھسی پیٹی چیزیں ہیں, وہ جو چند بہانے ہوتے ہیں جو ہمیشہ وہی استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن MRD کی موومنٹ اس لحاظ سے 1981 میں ہوئی, اور انیشلی خاص طور پہ سندھ کے کچھ شہروں میں انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا, لیکن کیونکہ کلیمپ ڈاؤن بہت ہیوی ہوا, آئی تھنک ضیاء صاحب کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ اگر میں نے ذرا سا بھی پنپنے دیا تو یہ زیادہ ہو جائے گا, تو انہوں نے وہیں اسے کنٹرول کر لیا. اور کیونکہ شاید میجر لیڈرشپ اس وقت اویلیبل نہیں تھی, اس سے فرق پڑتا ہے, تو وہ فیزز میں رہی. MRD کی موومنٹ کو زیادہ تقویت جب ملی جب بے نظیر بھٹو الٹیمیٹلی پہلے تو پاکستان سے باہر گئیں, اور 2-2.5 سال کے بعد 1986 میں واپس آئیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ اگر اینٹی ہی کلیم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے, جو پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی, آپ نے سارے بیسک رائٹس جڑیں کاٹ دی نا سر, وہ کاٹ دی. تو وہ جب تک ماشاء اللہ رہا, ماشاء اللہ جو ختم ہوا ہے اس کے تھوڑا سا وقت اور لگا, کئی سال لگ گئے, لیکن جب تک وہ رہا اس میں تو ہو نہیں سکتا. تو وہ زیادہ MRD کو افیکٹونیس لانے میں کچھ سال لگ گئے تھے, لیکن 81 میں کم سے کم قائم ہوئی تھی, اور کچھ تھوڑی بہت ریزسٹنس انہوں نے شو کی, لیکن جیسے کلیمپ ڈاؤن ہوتا تھا پھر منتشر ہو جایا کرتی تھی. 81 میں ایک اور حادثہ ہوا تھا جو مارچ کے مہینے میں ہوا, اور وہ ہوا PIA کی ایک فلائٹ 326 جو کراچی سے پشاور کی طرف روانہ تھی, اور وہ ہائی جیک کر لی گئی تھی, اور ہائی جیک کر کے وہ کابل میں اتار دیا گیا تھا جہاز. بنیادی طور پہ جنہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے ہائی جیک کیا ہے وہ الذوالفقار تنظیم تھی, جو کہ
پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے صاحبزادے مرتضیٰ بھٹو کی ایک تنظیم تھی پیپلز لبریشن آرمی، اس کی ایک ذیلی تنظیم تھی الذوالفقار، اور انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ ہمارے 5 ایسے پیپلز پارٹی کے اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں جن کو پولیس نے حراست میں لیا ہوا ہے اور ان کو رہا کرنا ہے۔ جب وہ انیشلی نہیں مانی گئی تو انہوں نے بچے اور عورتیں اور بیمار لوگ تو پھر بھی انہوں نے جہاز سے وہ ان کو ریلیز کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک میجر طارق رحیم اس میں سوار تھے جن کو قتل کر کے ان کو جہاز کے باہر پھینک دیا تھا، تو جس کے نتیجے میں نہیں، وہ انفیکٹ ذوالفقار بھٹو کے ADC ہوا کرتے تھے اینڈ ان کو کافی لائل آدمی تھے۔ فار سم ریزن آئی تھنک مرتضیٰ بھٹو کو یہ غلط فہمی تھی کہ وہ انسٹرومنٹل تھے اس کو کے اندر جو ضیاء الحق نے کیا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ بات بٹ ہے وہ غلط فہمی ہو یا نہ ہو، ان کو مار دیا گیا، جس کے نتیجے میں کوئی 13 دن تک یہ لوگ ہوسٹیج رہے، اور الٹیمیٹلی کیونکہ بیک فٹ پہ آپ جب کرتے ہیں، آپ نے پہلے 5 انہوں نے مانگے، نہیں دیے گئے، اس کے بعد جب اور ڈیفینسو ہوئے تو الٹیمیٹلی 54 لوگوں کی ڈیمانڈ کی گئی جو مختلف جیلوں میں پیپلز پارٹی کے کارکن تھے، اور حکومت کو ان کو چھوڑنا پڑا۔ اچھا جی، الٹیمیٹلی وہ پہلے کابل میں 12 دن رہے، پھر وہ فیلڈ ریفلنگ کے لیے وہ دمشق چلے گئے، اور 13 دن 2 مارچ سے لے کے 15 مارچ تک یہ 13 دن تک یہ ہوسٹیج ہائی جیکنگ کا جو ہوسٹیج کرائسس واز اے بگ ایونٹ۔ 81 ہی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، 1981 میں تو کافی چیزیں ہوئی تھیں۔ 81 میں پاکستان کی چوتھی جو ہے مردم شماری کی گئی، اور جس کے نتیجے میں پتہ چلا کہ آدھا پاکستان الگ ہونے کے باوجود بھی پاکستان اس وقت آبادی کے اعتبار سے دنیا کا 9واں بڑا ملک ہے۔ کوئی 8 کروڑ 40 لاکھ لوگ پاکستان میں اس وقت مقیم تھے۔ کچھ ہو نہ ہو آبادی بڑھ رہی ہے، وہ واحد چیز ہی تھی جو بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ اس میں مسلسل جی وہ تو اضافہ ہے ہی۔ دسمبر 1981 میں ضیاء الحق صاحب ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مارشل لاء لگے ہوئے 4 سال ہو گئے تھے، کوئی پولیٹیکل ریزسٹنس بھی کوئی خاص ہونے کی اجازت نہیں تھی، پریس کو بھی کچھ اجازت نہیں تھی، لیکن کوئی نہ کوئی جواز تو پیش کرنا چاہیے نا کہ آپ 90 دن میں الیکشن کا کہہ رہے ہیں، پھر آپ نے ایک دفعہ اس کی تاخیر کی، پھر دوسری دفعہ کی، اب آپ کہہ رہے ہیں یہ تک بعد میں الٹیمیٹلی انہوں نے تیسری دفعہ کہا تو یہ کہا تھا کہ کوئی آسمانی صحیفہ تھوڑی ہے کہ مقررہ وقت پہ الیکشن ہو، تو جب اس کا مطلب آپ کی نیت تھی ہی نہیں نا، وہ بہانے بھی آدمی کے پاس کم ہو جاتے ہیں کہ کیا بہانا آپ کرتے رہیں گے، مطلب 77 سے لے کے 1981۔ تو انہوں نے کہا ایک تجویز کی کہ ایک مجلس شورا جو ہے، جو پارلیمنٹ کا نیم البدل نہیں ہے، لیکن جب تک یہ نظام صحیح نہیں طور پہ اس کی نوک پلک صحیح نہیں ہوتی تو ایک مجلس شورا نامنیٹ کی جائے، کوئی 350 کے قریب اس میں لوگ ہوں، اس میں سے انہوں نے خود ہی ہینڈ پک کر لیے کوئی 280 290 کے قریب لوگ، اور مختلف شعبہ ٹیکنوکریٹ تو پھر بھی تھوڑا سا وہ ہوگا، اس میں مختلف لوگ تھے، اس میں علماء بھی تھے، اس میں ایجوکیشنسٹ بھی تھے، اس میں سماجی شخصیات بھی شامل تھیں، اس میں وہ پولیٹیشنز جن کے کردار اچھے ہوتے ہیں، کردار اچھے کا مطلب ہے کہ میری اطاعت کریں، تو وہ سب شامل ہو کے خوش رکھا گیا۔ جی انہوں نے ہینڈ پک کر کے ایک مجلس شورا کریٹ کی، اور اس کا چیئرمین جو وہ لگائے موجودہ جمہوری چیمپئن جن کی ہم تقاریر بڑی دھواں دھاں سنتے ہیں، خواجہ محمد آصف، ان کے والد صاحب۔ تو یہ مجلس شورا بیٹھتی کہاں تھی؟ قومی اسمبلی میں؟ جی پارلیمنٹ تو تھی نا، پارلیمنٹ تو اپنے سے تھی نہیں، تو کم سے کم جگہ وگہ تھی، اس کے کوئی یوٹیلائز کر لیا جائے، تو اس لحاظ سے تو اچھی ایک وہ سوچ تھی۔ لیکن وہ کون لوگ تھے، کیوں پک ہوئے تھے، کیسے ان کو فیصلہ حاصل تھا، اچھا ان کو اختیار بھی تھا یا نہیں، یہ خالی آئے واش تھا؟ مثلاً اس مجلس شورا کو نامنیٹ کرنے کے بعد وہ گورننس کی ساری اعتبار سے وہ کرے، اور اس مجلس شورا کو اتنا بھی اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنا چیئرمین سلیکٹ کر لے، وہ بھی صدر صاحب نے خود الیکٹ کیا تھا، اور وہ ان کو لیڈ کر رہے تھے خواجہ آصف صاحب کے والد صاحب۔ جی خواجہ محمد صفدر، جمہوریت کے کافی بڑے جی خواجہ محمد صفدر صاحب چیئرمین اس کے الیکٹ ہوئے تھے، اور اگین مجلس شورا کا کوئی الیکٹرلی یا کوئی گورننس کے اعتبار سے تو کوئی اس کا سگنیفیکنس نہیں تھا نا، لیکن کیونکہ جواز پیش کرنا تھا تو فوراً ہی ایک کمیشن بھی ضیاء الحق صاحب نے اگلے 1 سے 1.5 سال کے اندر ایک بٹھایا، اور وہ بنیادی طور پہ۔ اچھا سر، مجھے ایک بات بتائیں، اس دوران ملک چل کیسے رہا تھا؟ مطلب صدر تو تھے ضیاء الحق تھے، اور آرمی کے اپنے معاملات چل رہے ہوں گے، تو باقی جو صوبے تھے وہ کیسے چلا رہے تھے؟ وزارتیں کیسی چل رہی تھی؟ مطلب وزیر خزانہ کون کس کے انڈر کام کر رہا تھا؟ یہ سب مطلب نہیں، دیکھیں ضیاء الحق صاحب نے ایک انٹرم کیبنٹ تو بنائی تھی، پہلے ہی بنائی تھی، پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد اس کو تبدیل بھی کیا تھا، تو کیبنٹ میں تو ظاہر ہے وہی، اور وہ کسی حد تک وہ ٹیکنوکریٹس ہی ہوتے تھے۔ گورنرز اپوائنٹ کیے ہوئے تھے سارے صوبوں میں،
तो वो सारे ओवरसी करते थे, लेकिन क्योंकि प्रोविंशियल असेंबलीज नहीं थी इसलिए चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। हर गवर्नर के तहत या उसके तहत मातहत सूबों की एक इंटरिम कैबिनेट्स हुआ करती थी जो कि इलेक्टेड नहीं थी, सिलेक्टेड थी सारी की सारी। तो एक वही तरह से अपनी मर्जी के हैंड पिक लोग हुआ करते थे, और उसमें कुछ ना कुछ सियासतदान भी होते होंगे। इसी सारे ऐसे सियासतदान जो कि बाद में बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, आपको बहुत सारे ऐसे नाम मिल जाएंगे। मसलन जावेद हाशमी साहब ज़िया-उल-हक साहब की एक कैबिनेट का हिस्सा थे, बहुत जल्दी वहाँ से नाला होके वो मुस्लिम लीग में चले गए थे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बहुत प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वालिद इन कैबिनेट्स का हिस्सा रहे हैं जो कि जमहूरी उसमें एक आमिर की दौरे हुकूमत में कायम हुई हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन सारी चीज़ों के ऊपर बराह रास्त सारी चीज़ों के जो देखभाल करते थे या उसके ज़िम्मेदार होते थे वो जनरल ज़िया-उल-हक खुद ही हुआ करते थे। तो इस मुल्क का जितना भी जो निज़ाम था वो उन्हीं के इर्द गिर्द वो ठहरता था। वो इस तमाम डिक्टेटर्स यही करते हैं, वो सारा सेंट्रलाइज रखते हैं और लोग अपॉइंट कर लेते हैं जो उनसे लॉयल। उनकी सबसे बड़ी क्राइटेरिया तो ये होता है कि वो लॉयल हों, उनके वफादारी सबसे बड़ी शर्त होती है। फिर किसी हद तक इंतज़ामी अमूर में इतना कम से कम देखभाल कर सकें कि मुल्क का निज़ाम चलता रहे, तो वो होता रहा था। ये जो हमने मजलिस शुरा की बात की, अगेन इसकी कोई सिग्निफिकेंस वैसे नहीं थी, उनको खाली दिखाना था कि ये एक कम से कम मैंने एक कौमी असेंबली किसी काम में आ रही है जी, कुछ कर रहे हैं। फिर उन्होंने इसको मजीद जस्टिफाई करने के लिए 1983 में एक अंसारी कमीशन भी कायम किया। एक मौलाना आई थिंक उनका जफर अंसारी नाम था, वो उन्होंने एक 15 लोगों का कमीशन बनाया जिसमें उन्होंने सिफारिशात देनी थी कि मुल्क के लिए बेहतरीन निज़ाम कौन सा है। एज इफ हमें इससे पहले पता नहीं था, मतलब ये नहीं था कि ये मुल्क कोई कल परसों बना है, ये इससे पहले सबको पता था। लेकिन अगेन वो जस्टिफाई करने के लिए तो उन्होंने अपनी सिफारिशात में, और मजाल उनकी क्या कि कुछ और वो कहते, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि ये जो मजलिस शूरा बनाने का जो तरीक़ाकार है ये मुल्क के लिए इस्लामी एतबार से और इस मुल्क की बेहतरी और बका के लिए ये बेहतरीन निज़ाम यही है, यही जो है इसको बिल्कुल जारी रखा जाए। अच्छा सर, इस दौरान कोई जो है पुरस्रार कायदे आज़म की डायरी का भी कुछ सुन, वो इसी के बाद का, ये सारी मैं उसी पे लीड कर रहा हूँ। मजलिस शुदा कायम होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है जो रिकमेंड करता है। उसी साल 1983 में हम आ गए हैं, जिसमें ज़िया-उल-हक साहब मजलिस शुदा से खिताब करते हुए कहते हैं कि एक डायरी कायदे आज़म की डिस्कवर हुई है। कब हुई, कैसे हुई, कहाँ लिखी गई, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका एक हैंड रिटन पेज आया है जिसमें उन्होंने ये रिकमेंड किया कि सदाती निज़ाम जो है वो मुल्क के लिए बेहतरीन निज़ाम पाकिस्तान का वही है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो अलावा बरतानिया के कहीं भी कामयाब नहीं हो सका, और यही वो निज़ाम है जिसमें बेसिकली सदर वो खुद हैं, मजलिस शुरा तो हैंड पिक्ड है ही, जो मुल्क के लिए बेहतरीन है, इस्लामी एतबार से भी सबसे बेहतरीन है, और मुल्क की तरक्की के लिए भी ये सबसे बड़ी मशले राह जो है वो यही साबित होगी। वो डायरी कब डिस्कवर हुई, इससे पहले वो इतने साल तक कहाँ थी, उनके ख़ानदान के पास थी या नहीं थी, या वो कहाँ उसका हुआ, इसके बारे में किसी ने कोई बहुत ज़्यादा दरियाफ्त भी नहीं किया। लेकिन जाहिर सी बात है मजाक ही था वो पूरा का पूरा। तो बहरहाल नहीं तो सहाफ़ियों ने सवाल नहीं उठाए सर इसके ऊपर, या अवाम ने? आई थिंक कोड़े खाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो वो आप जब इतना वो कर देंगे, ये देखिए, ये इस कस्म की जो टेरर्स या वो दहशत की जो चीज़ें होती हैं ये अलामती होती हैं, तो अलामती ही है ना। ये अभी आपने रिसेंटली पिछले हफ्ते ही की अगर हम बात करें तो ये देखा ना कि पार्लियामेंट में कुछ नकाब पोश लोग घुस के उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को अरेस्ट किया। इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होना था, अल्टीमेटली उन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसकी वजह से ज़िंदगी भर रखें। लेकिन ये दिखाना होता है कि पार्लियामेंट में बैठ के अपने आप को ये मत समझना कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ये सारे बेसिकली इंडिकेशंस होते हैं कि हमारे हाथ कहाँ तक जा सकते हैं, यही तरीका इस तरह होता है। लेकिन बहरहाल कुछ रेजिस्टेंस अगर थोड़ी बहुत सेंसरशिप की हुई भी, लेकिन वो कोई खातिर खा उस पर कोई नताइज नहीं हासिल हो सके, बिकॉज क्लैम्प डाउन इतना सीरियस था। देखिए, ये रेजिस्टेंस जब होती है ना, या कोई भी आमिर का जब बुरा वक्त आता है, तो वो तीनों तरफ से होता है। एक तो प्रेस या किसी हद तक सहाफ़त जो है वो उसकी हाईलाइट करे कि कौन सी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक है, फिर एक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस हो, और वही पॉलिटिकल रेजिस्टेंस गैल्वनाइज लोगों को जो मोबिलाइज करती है, तो वो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडरशिप ही करेगी ना। लोग खुद से तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्सेप्शंस होते हैं, बांग्लादेश में हम देख चुके हैं या वो और भी है, लेकिन पाकिस्तान में कम से कम जब भी लोग मोबिलाइज हुए हैं उसके लिए बहुत मास लेवल पे आपको कोई पॉलिटिकल मूवमेंट्स में वो पॉलिटिकल पार्टीज को आप पनपने तो दें, या किसी आपने स्टूडेंट्स
کی یونینز پہ اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ بھی پابندی لگا دی. 1983-84 میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ بھی پابندی لگ گئی تھی. اس سے پہلے بھی لگی تھی لیکن یہ تو ایبسولوٹ کلیمپ ڈاؤن ہو گیا تھا. تو وہ جب بنیادی تمام حقوق ہی آپ نے ایسے کیے ہوئے تو وہ اس میں کوئی بہت زیادہ کسی نے ریزسٹنس دکھانے کی جرات نہیں کی. لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. بہرحال اس میں جو ہم نے بات کی جس میں قائد اعظم کی ڈائری کا آیا, تو اسی میں ضیاء الحق صاحب نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ 1983 میں وہ بلدیاتی الیکشنز کروا دیں گے اور سارے عامر کروا دیتے ہیں. لوکل باڈیز کے الیکشن سب سارے ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ یہ پریفر کرتے ہیں کہ لوکل باڈی سے کروا دیں کیونکہ گراس روٹ لیول پہ ان کو سوٹ کرتا ہے اور کنٹرول کرنا آسان رہتا ہے اور اس سے انڈرمائن کام بھی ہو جاتا ہے اور انڈرمائن ہو جاتا ہے اس سے پارلیمنٹ کا. پارلیمنٹ میں تو پھر لیجسلیشن ہوگا, اس میں ڈبیٹ ہوگی جو کم سے کم لوکل باڈیز کے اندر وہ نہیں ہوتا. تو حزب سے جو آپ اگر ماشاء اللہ کوئی امپوز کرنے والا ڈکٹیٹر دیکھیں, وہ سب سے پہلی اتنی فرصت کے اندر وہ لوکل باڈیز کے الیکشن ضرور کرواتے ہیں. انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ 1983 میں وہ لوکل باڈیز کے الیکشن کروا دیں گے اور 1985 میں وہ فائنلی الیکشنز کروائیں گے لیکن نان پارٹی بیسس پہ. لوگوں نے پھر بھی دم غنیمت جانا, لیکن انیشلی کافی ریلکٹنس یہ تھا کہ یہ کتنی دفعہ وعدہ کر چکے ہیں, پتہ نہیں کروائیں گے بھی یا نہیں کروائیں گے. بال 83 میں انہوں نے جب لوکل باڈیز کروا دیے تو لوگوں کو ہوا کہ شاید کچھ ایسی بات ہو جائے. 84 کے اندر بے نظیر بھٹو کو یہ اجازت ملی کہ وہ علاج کے لیے ملک سے باہر جا سکتی ہیں. انیشلی یہ کہا گیا کہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے تو ان کو ملک سے باہر علاج کے لیے جانا ہے. فوراً اس کا انتظام بھی ہو گیا, ان کو بھیج دیا گیا. پردہ کیا تھا سر, ڈیل تھی کوئی؟ بعد میں جب وہ چلی گئی یہاں سے تو یہ بات ہوئی کہ انہوں نے کوئی ایک ایسا ارینجمنٹ ہوا ہے جس کے تحت وہ ملک سے باہر ان کو جانے کی اجازت مل جائے گی. اور وہ کیا کریں گی اس کے بدلے؟ وہ بہت زیادہ کرٹیسائز نہیں کریں گی. جی ہاں, ایسی ڈیلیں, اور پتہ نہیں ایسے میں آدمی لندن ہی کیوں جاتا ہے ہمیشہ, یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. وہ بھی الٹیمیٹلی 2 سال لندن ہی میں رہیں. وہ واپسی یہ جنوری 1984 کی میں بات کر رہا ہوں, وہ 2 سال کے بعد جب لوٹیں تو وہ تو ایک بہت ہی کامیاب تھا, اس پہ ہم آئیں گے. 1986 میں جو ان کا ایک بہت تاریخی ریٹرن تھا, لیکن اس سے پہلے وہ 1985 میں بھی واپس آئی تھیں تدفین کے لیے اپنے بھائی کا. ان کا فرانس کے اندر ان کو اپیرنٹلی کہا جاتا ہے, جو آفیشیل تھا کہ وہ سوسائڈ تھی. پیپلز پارٹی کا دعویٰ تھا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے, تو ان کی تدفین کے لیے آئی تھیں, لیکن فوراً تدفین کے بعد ہاؤس اریسٹ ہو گیا تو وہ پھر واپس چلی گئی تھی. تو انہوں نے کچھ کہا تھا, کوئی بیان دیا تھا ہاؤس اریسٹ جو ہوا آنے کے بعد فوراً ہی کر دیا تھا. آئی تھنک اسی وجہ سے کیا تھا کہ وہ تھوڑا سا موبلائز کرنے کی اس میں تھیں, کیونکہ بہرحال ایک مین اسٹریم پولیٹیشین تو تھیں, پلس ایک لیگیسی تھی کہ فادر کو نہ صرف ہٹایا گیا بلکہ پھانسی دی گئی. پلس جب سے وہ ہوا تھا تو اس کے بعد اتنے دن وہ پاکستان میں نظر بند رہی, تو کوئی نہ کوئی فیئر تو تھا. نو پیپلز پارٹی کا بہرحال ایک ووٹ بینک تو تھا. آپ کسی کے ساتھ اگر ناجائز طریقے سے اس کی حکومت ہٹاتے ہیں تو پبلک سمپتھی تو اس کے ساتھ رہتی ہے. ہاں, وہ بعد میں خود ہی اپنے آپ کچھ گورننس کر کے اور یا جو بھی کچھ کرنے کے بعد وہ اس کو میس اپ کرے یا وہ پاپولیرٹی کو ایروڈ کرے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ایک سمپتھی ووٹ تو تھا. وہ تو کسی کو بھی اس بات سے انکار نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت یا بساط جو لپیٹی گئی ہے وہ کوئی جائز طریقے سے تو نہیں کی گئی تھی. تو وہ اس لحاظ سے تھا. بہرحال بے نظیر بھٹو جنوری 1984 میں جاتی ہیں, 1986 میں ان کی واپسی ہوتی ہے, لیکن اس سے پہلے کراچی کے, کیونکہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو اس کے بعد اس شہر کی تاریخ میں بہت ایک واضح فرق آیا, وہ یہ کہ مارچ 1984 میں مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے ایک پولیٹیکل پارٹی کا باقاعدگی سے لانچ ہوا. اس سے پہلے وہ اسٹوڈنٹ APMSO کے طور پہ کراچی یونیورسٹی میں بہت کئی سالوں سے وہ ان کی سرگرمیاں جاری تھیں, لیکن کیونکہ 84 کے اندر اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ آل ٹوگیدر بین لگ گیا تھا, تو یہ پارٹی کا انہوں نے لانچ جو کیا وہ 1984 مارچ کے مہینے میں کیا. الطاف حسین اس کے بانی تھے, قائد تحریک تھے, اور 2 سال لگے ان کو ایک بہت بڑا پہلا دفعہ اپنا پاور شو کرنے میں. 1986 کی بات ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹی کا آغاز جو ہے وہ 1984 میں ہو گیا تھا. 1984 کا ایک اور تماشا ہی کہیے, دسمبر 1984 کے اندر ایک ریفرینڈم کا اعلان ہوا. 1 دسمبر کو ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ دسمبر کے مہینے کے اندر ایک ریفرینڈم ہوگا اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ملک کا آئندہ کیا لاہے عمل ہوگا, کیونکہ الیکشنز کا تو وہ پہلے ہی سے کر چکے تھے. انہوں نے ہمیشہ ایمفسائز یہ کیا تھا کہ پریزیڈینشل سسٹم بھی ہو تو کم سے کم ان کے پارلیمنٹری سسٹم میں صدر کی حیثیت تو بالکل ہی ایک رسمی کارروائی رہ جاتی ہے نا, سیریمونیس ہی رہ جاتی ہے. تو وہ توازن چاہ رہے تھے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر میں. پریزیڈنٹ ظاہر سی بات ہے کسی اور کا ہونے کا سوال ہی نہیں تھا ان کے علاوہ. ریفرینڈم میں جو سوال کیا گیا جس کے نتیجے میں وہ ریفرینڈم کا رزلٹ ٹیبولیٹ ہونا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ
یعنی ایک بحیثیت پاکستانی اس ملک میں اسلام کے قوانین اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر تمام چیزوں کا جو تسلسل ہے وہ جاری رکھنا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہاں کہیے کہ آپ ضیاء الحق صاحب کی جو بھی پالیسیز ہیں پچھلے 6-8 سالوں میں ان سے اگری کرتے ہیں. کیا خوبصورت. یعنی بنیادی طور پہ یہ کہ اگر آپ ملک میں اسلامی چیزیں چاہ رہے ہیں تو ضیاء الحق صاحب کو کے حق میں آپ ضیاء الحق اس کے لیے بہترین نہیں، بہترین تو جب تک کوئی نہیں، سوری یہی ہے، صرف ضیاء الحق ہی ہے، مطلب اٹس ناٹ اے میٹر آف چوائس. تو بہرحال وہ ریفرینڈم ہوا اور وہ ریفرینڈم میں ایم آر ڈی نے فوراً اس کا بائیکاٹ کیا کیونکہ وہ اچھا خاصا ایک مذاق تھا. ایڑی چوٹی کا زور بھی لگایا گیا کہ سارے گورنرز کو احکامات بھی ہوئے کیونکہ یہ تو ایک خدشہ تھا کہ اگر لوگ نہیں نکلے یا کوئی ہاں نہیں مرضی کے مطابق آئے تو وہ تو ایک کافی عجیب امبیرسمنٹ ہو جائے گی. بہرحال اس میں رپورٹ اس زمانے کی یہ کہتی ہے، جو بھی لوگوں نے دیکھا، کہ سڑکوں پہ شاید جس دن ریفرینڈم تھا کوئی نکلا ہی نہیں تھا. جالب کا بلکہ وہ مصرع بھی ہے کہ شہر میں ہو کا عالم تھا، ریفرینڈم تھا یا جن تھا. تو وہ لیکن بہرحال جب شام کو نتیجے جب مرتب ہوئے تو ان کے بقول کوئی 65 سے 70% لوگوں نے ٹرن آؤٹ تھا، اور جنہوں نے نکلے گھر سے انہوں نے 97% نے ضیاء الحق کے حق میں ریفرینڈم میں ہاں کہا. تو اس کے نتیجے میں ضیاء الحق صاحب نے نتیجہ اخذ کیا کہ یہ تو عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ اگلے 5 سال کے لیے صدر تو میں ہی رہوں گا. 1990 تک ضیاء الحق صاحب، یہ دسمبر 1984 کی بات ہے، انہوں نے کہا اگلے 5 سال. اس کا مطلب ہے کہ جب پالیسیز کا تسلسل لوگ چاہ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہے تو پاکستان ہے اور سب کے لیے ضروری ہے کہ میں ہوں، تو اس وجہ سے میرا صدر ہونا تو پہلے ہی سے انتخاب کا مرحلہ ہو گیا ہے. یہ ریفرینڈم کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو صدر منتخب کروا ہی لیا. تو یہ ایک تماشا ہی کہ یہ ایسے ریفرینڈم بعد میں بھی ہوئے ہیں، مشرف صاحب کے دور میں بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ آگے کی کسی پوڈ کاسٹ میں اس کو ڈسکس کریں گے. 97.71%، 98% تقریباً کہیے، وہ 2% بھی انہوں نے سوچا کچھ تو تھوڑا بہت آدمی آنکھ کی شرم رکھتا ہے نا، تو اس لیے کم سے کم ہونا چاہیے. بہرحال الیکشن ہوتے ہیں فروری 1985 میں جنرل الیکشن ہو گئے. جنرل الیکشنز آپ کے ہو جاتے ہیں، یعنی یہ وعدہ فائنلی یہ ہمارے دوسرے جنرل الیکشن ہے، یہ آپ کے تیسرے. 77 میں بھی ہوئے تو تھے جس کے نتیجے میں پھر بعد میں ہوا تھا. 70 کے الیکشن ہوئے، پھر 77 میں ہوئے جو ایکسیپٹ نہ ہوئے، اس کے نتیجے میں وہ کافی ہنگامے ہوئے. یہ 85 کے الیکشن، لیکن یہ وہ الیکشن تھے جو پہلی بار ہو رہے تھے نان پارٹی بیسس پہ. ٹھیک ہے. جس کے اگین ہم نے پہلی بات کی کہ اس کے پالیٹکس کے اندر یہ جو الیکٹیبلز کی سیاست اور جو ابیوز آف اختیارات کا یہ ایک روایت اس سے پڑی جاری ہوئی. بہرحال 85 کے الیکشنز ہوئے نان پارٹی بیسس پہ، اور اس کے نتیجے میں جو پرائم منسٹر ہوئے وہ محمد خان جنیجو بنے. محمد خان جنیجو صاحب کافی گمنام سے پولیٹیشین تھے، اس سے پہلے سیاست بہت عرصے سے کر رہے تھے. ضیاء الحق کے قریبی آدمی تھے اس وقت تک، تو اتنے نہیں تھے، لیکن آئی تھنک ان کو چوز کرنے کا سب سے بڑا کرائیٹیریا یہ تھا کہ بنیادی طور پہ کوئی بہت ریبیلیس آدمی تصور نہیں کیے جاتے تھے. تو شاید اس لیے ان کا نام کا خدا جو نکلا وہ اس وجہ سے بھی نکلا ہوگا کہ یہ سبسروینٹ قسم کی ایک کہنا ماننے والے کہنا ماننے والے پرائم منسٹر ثابت ہوں گے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ایسا ہوا ہے، وہ چاہے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے یہ کرائیٹیریا رکھا گیا ہو یا کچھ اور رکھا گیا ہو، ہمیشہ بیک فائر ہی کیا ہے. لیکن چلیں، شاید لوگ نہیں سبق سیکھتے اس پوزیشن میں ہوتے ہیں. ایم آر ڈی نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا، جو ایم آر ڈی کی طرف سے، اور پیپلز پارٹی ہی سب سے بڑی اس میں اسٹیک ہولڈر تھی اس پولیٹیکل کولیشن میں، اس نے بائیکاٹ کیا، اور یہ ان کی طرف سے غلط فیصلہ تصور کیا جاتا ہے. یہ بعد میں پیپلز پارٹی نے خود بھی ایڈمٹ کیا کہ ہم نے بالکل میدان خالی چھوڑ دیا تھا، کہ وہ اپنی مرضی کے بہت سارے لوگ، مطلب اس میں ان الیکشنز میں جو لوگ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آئے تھے، ایک تو پارٹی بیسس پہ نہیں تھا، انڈیویجولز ہی تھے، لیکن اس میں کوئی تقریباً 70% ایسے لوگ تھے جو کہ سیاسی گھرانوں کے ہی بالکل جن کے لیے پالیٹکس واز آلسو اے پروفیشن، وہی تھے. کوئی اس میں کراس ریپرزنٹیشن نہیں. 80% ایسے لوگ تھے اس میں جو کہ اس سے پہلے الیکشن لڑ چکے تھے. میرے خیال سے محض 36% لوگ تھے جو الیکٹ ہو کے آئے تھے، جنہوں نے شاید میٹرک بھی کیا ہوا تھا. تو وہ اپنی مرضی کے ہی وہ لوگ سارے جو چاہ رہے تھے اس قسم کی ایک پارلیمنٹ، ربر اسٹیمپ ٹائپ کی پارلیمنٹ، وہ کم سے کم ارادہ تو ان کا یہی تھا. اس الیکشن کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو کیا ملا؟ نواز شریف صاحب 1985 میں پنجاب کے چیف منسٹر الیکٹ ہو گئے تھے، اور یہ کافی انہوں نے تیزی سے سفر طے کیا تھا. 1981 میں پہلی بار وہ پالیٹکس میں آئے، صوبائی وزیر سے
جی 50 سال کے اندر اندر. اور اس لحاظ سے ایک ڈفرینٹ چیز تھی کہ پنجاب کے اس سے پہلے کسی بھی دور میں، آمریت کے دور میں یا جو تھوڑی بہت اس میں ڈیموکریٹک دور بھی گزرا ہے 70s کا، اس میں زیادہ تر وقت پنجاب کی مین سٹریم سیاست کے جو چیف منسٹر یا جو بھی کچھ صوبے کے سربراہ تھے، وہ زیادہ تر ان کا زمینداری کا بیک گراؤنڈ ہوتا تھا، وہ فیوڈل نارملی آتے تھے. نواز شریف صاحب ڈفرینٹ تھے، وہ انڈسٹریلسٹ فیملی سے ان کا تعلق تھا، تو اس لحاظ سے یہ ایک ڈفرینٹ چیز تھی ایون پنجاب کے لیے. مگر ضیاء الحق کے منظور نظر بن چکے تھے وہ. جی ضیاء الحق کے منظور نظر نہ ہوتے تو وہ تو نہ سیاست میں آتے. ان کو ٹرین کیا جا رہا تھا، 4 سال کافی ہوتا ہے ٹرین کرنے کے لیے. ہینڈ پک تھے جنرل جیلانی جو گورنر پنجاب تھے اس وقت، وہ ضیاء الحق کے بہت قریبی ساتھی تھے، تو ظاہر یہ ساری چیزیں تھیں. تو لیکن 85 میں انہوں نے باقاعدگی سے پنجاب کے چیف منسٹر کی حیثیت سے انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا. 1985 ہی کے اندر اچھا اب جو طریقہ کار وہ یہ تھا کہ پہلے یہ اسمبلی الیکٹ ہوگی، پرائم منسٹر الیکٹ ہوں گے اور مارشل لاء لفٹ لیا جائے گا، کیونکہ یہی شرط تھی بنیادی طور پہ حقوق سارے وہ کرنے کے لیے. کانسٹیٹیوشن تو آپ کا ابھی تھا ہی نہیں موجود، اور 8 سال ہو چکے تھے اس بات کو. اور صدر بن چکے ہیں. صدر تو نہیں بھی ہوتے تو ہوتے، لیکن اب تو ایک ریفرینڈم کا انہوں نے چاہے بھونڈا سا مذاق، جی وہ بھونڈا ہی سا مذاق صحیح، لیکن کیا تو تھا نا، کیا بھونڈے طریقے سے تھا، ورنہ تو فرینکلی کس سے پہلے کیا کرتا تھا. مثلاً وہ میر کا شعر ہے نا کہ شرط سلیقہ ہے ہر ایک امر میں، عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے. ہم اسے عام زبان میں جب کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل درکار ہوتی ہے، آدمی تھوڑا بہت اگر کرے بھی تو اتنے بھونڈے طریقے سے نہ کرے کہ وہ ہر آدمی پتہ چل جائے. لیکن بہرحال وہ ریفرینڈم کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو تو صدر منتخب کروا ہی لیا تھا. شرط یہ تھی کہ جیسے ہی پارلیمنٹ یہ الیکشنز ہوں گے اس کے بعد مارشل لاء لفٹ کر لیا جائے گا. لیکن ضیاء الحق صاحب نے اپنا کم سے کم اثر رسوخ رکھنے کے لیے، وہ بیلنس آف پاور کی جو بٹوین دا پریزیڈنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر رکھنے کے لیے، انہوں نے ایک 8th امینڈمنٹ پاس کروایا جو آئین کا آرٹیکل 58(2)B کہلاتا ہے، جس میں صدر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے معقول وجوہات کے بنا پہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر سکتا ہے، اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے اور پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتا ہے. اس امینڈمنٹ کے یہ ویسے تو بہت ساری امینڈمنٹس ہوئی ہیں جب سے کانسٹیٹیوشن 73 کا بنا ہے، لیکن یہ والا سب سے زیادہ اس لیے مشہور ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں کم سے کم بھی 4 یا 5 حکومتیں، 5 حکومتیں تو ڈیفینیٹلی گھر جا چکی ہیں. تو اس لحاظ سے اس کی سگنیفیکنس بہت رہی ہے. وہ بہت بعد میں جا کے 97 میں سب کو پارلیمنٹ کو یہ خیال آیا تھا کہ امینڈمنٹس کر لے. ویسے بھی امینڈمنٹس موقع اور مہر کے حساب سے ہی کی جاتی ہیں. آج کل بھی آپ بات سن رہے ہیں، آپ اسمبلی کے اندر جلدی کتنی ہو رہی ہے کچھ امینڈمنٹس پاس کرنے کی، یا نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. بہرحال 8th امینڈمنٹ یہ پاس ہوتی ہے، اسمبلی کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. انہوں نے کہا تھا میں اس کے علاوہ مارشل لاء لفٹ نہیں کروں گا. کیا بات ہے. تو اسمبلی اپنی ہی جو پروانہ ہے اپنے قسمت کا وہ ان کے ہاتھوں سونپ دیتی ہے، لیکن اسمبلی کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں تھی. مارشل لاء لگا رہتا تو آپ پارلیمنٹ میں کچھ بھی کر لیجئے، وہ اس کے ساری چیزیں اوور رول ہو جاتی ہیں. یہ ہوتا ہے. اور اسی سال پھر 85 میں کم سے کم 8 سال کے بعد مارشل لاء جو ہے وہ پاکستان میں ختم کر دیا جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ایک 58(2)B کی تلوار جو ہے وہ 8th امینڈمنٹ کے ذریعے وہ لٹکتی رہتی ہے. 1985 میں کراچی میں کچھ ایسی چیزوں کا آغاز ہوتا ہے. اگین ہم نے اس سے پہلے بھی جب بات کی تھی ایسٹ پاکستان کی اور باقی ساری چیزوں کی، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت ساری چیزوں کا تسلسل ہوتا ہے جو ہوتا ہے. 85 کے اندر اپریل کے مہینے میں کراچی میں ایک حادثہ ہوا، ایک ٹریفک حادثہ ہوا. سر سید کالج کی ایک اسٹوڈنٹ تھیں بشرا زیدی، وہ کچھ اور اپنی طالبات کے ساتھ کھڑی تھی. 2 بسیں آپس میں شاید ریس کر رہی تھی، کیا وہ کچلتی ہوئی چلی گئی. اس کے نتیجے میں نہ صرف ڈیتھ ہو گئی پر اس کے بعد بھی کچھ ہنگامے ایسے ہوئے کہ کچھ وہیں کالج کی طالبات شاید وہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے پلیکارڈز لے کے کھڑی تھیں. پولیس نے ان پہ حملہ کر دیا، جیسے ہمارے یہاں اکثر کیا جاتا ہے کہ کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے اور مطلب کالج کی لڑکیاں کیا لے کے کوئی چیز تھوڑی کریں گی، کوئی توپ لے کے تھوڑی آئیں گی، لیکن کیونکہ برداشت کی بالکل کمی ہوتی ہے لہٰذا اس کا جو جس طرح ڈیل کیا گیا، کالج کے اندر گھس کے شیلنگ کی گئی، آنسو گیس وغیرہ ایسے میں جو ہینڈل کرنے کے بے وقوفی کے طریقے ہوتے ہیں وہ کیے گئے. وہ اس کے نتیجے میں جب ہسپتال میں پہنچے تو وہاں بھی جھگڑا ہو گیا. بنیادی طور پہ یہ کہ لسانی قسم کے فسادات کراچی میں اس نوعیت کے، اس سے پہلے کچھ اکا دکا انسیڈنٹس آپ کو ایوب خان کے دور میں ملتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ان کا
آغاز ہوا ہے تو یہ باقاعدہ پہلا یہ تھا. اور وہ اگین وہ کوئی ایک ٹریفک حادثہ بذات خود ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کراچی کا پورا ایک آپ لینڈسکیپ چینج کرتے ہیں, لیکن وہ بہت سارے سالوں کا کچھ پنپتی ہوئی چیزیں تھیں جس کی شاید نقطۂ جو وہ بالکل یہ سیچوریشن پوائنٹ جسے ہم کہتے ہیں, پٹھان مہاجر کا آغاز کہہ سکتے ہیں ہم, یہی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ٹرانسپورٹ کی زیادہ تر جو تھی وہ پٹھانوں کے ہاتھ میں تھی. یہ آبادی کے جو سب پروٹیسٹ کر رہا تھا یہ اردو اسپیکنگ تھے, مرنے والی خاتون بھی اردو اسپیکنگ جی بالکل تھی. اور جو پولیس جو تیسرا اس میں بڑا اسٹیک ہولڈر لا انفورسمنٹ میں بہت بڑی تعداد جو تھی وہ پنجابی اور پٹھان اس میں تھی. تو یہ لسانی اگین یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا, یہ سارے آپ کو اس سے پہلے بھی کراچی کے اندر بہت عرصے سے ٹرانسپورٹ کی بھاگ دوڑ انہی پٹھانوں ہی کے ہاتھ میں تھی. اگین یہ اس سے پہلے بھی انٹرمیٹنٹ کلیشز ہوتے ہوں گے, لیکن یہ کہنا کہ یہ اچانک ہوا, یہ بہت سارے سالوں کا کچھ جمع ہوتی بھی چیزیں تھیں. دیکھیے آپ ہم کتنا بھی ایم کیو ایم کی بھی ایک سکسیس کے اندر انیشلی آپ بعد میں اس پارٹی نے کراچی کے ساتھ کیا 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 ہے, لیکن جو ایشوز جو انہوں نے ریز کیے وہ لوگوں کو اس لیے صحیح لگے کہ وہ جائز ایشوز تھے. وہ کوٹا سسٹم ہو, وہ چاہے لسانی بنیاد کے اوپر ڈسکریمنیشن ہو امپلائمنٹ میں, کالجز میں, باقی ساری چیزوں میں, وہ اور بہت ساری اکنامک اپرچونٹیز کے اندر جائز ایشوز تھے. اسی لیے ایک اتنا پاپولر اتنا جلدی ایک سپورٹ بیس ملتا ہے. بعد میں اسے آپ پولیٹیکلی کیسے یوز کرتے ہیں یا آپ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے شہر کے اندر اپنی ایک اجارہ داری قائم کرنے کے لیے, وہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے. لیکن یہ بات بالکل بہت سے سارے فیکٹس اپنی جگہ درست ہیں. مثلا اردو اسپیکنگ فیملیز کے ساتھ اگر اس 80s تک پہنچتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں کہ کوٹا سسٹم ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تھا, تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ 50s اور 60s کے اندر سرکاری ملازمین میں بہت بڑی تعداد اردو اسپیکنگ لوگوں ہی کی ہوتی تھی. بیوروکریٹک ساری پوزیشنز میں بہت بڑا تناسب ہوتا تھا. 70s کے اندر یہ فیکٹ ہے, اور 70s کے اندر یہ فیکٹ ہے کہ 70s کے اندر وہ آہستہ آہستہ بتدریج کم کیا گیا, یہ بھی اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے. لیکن اس کے نتیجے میں اس کو جس طرح ہینڈل کیا گیا یا جس طرح یوز کیا گیا یا مس یوز کیا گیا, کیونکہ لسانی فسادات سے الٹیمیٹلی ڈیوائڈ اینڈ رول والی بہت ایک چیز ہو گئی نا. آپ نے ایک شہر کے اندر, ایک بڑے شہر کے اندر, مطلب کروڑوں کی آبادی کے جب شہر ہوتے ہیں تو وہ تو ملک کے سائز کے ہوتے ہیں. کیا ضیاء الحق فکر مند تھے کراچی کی یہ صورتحال دیکھ کر؟ دیکھیے پتہ نہیں فکر مند نہیں تھے, لیکن ایم کیو ایم کو بہت کچھ تو کرنے دیا گیا, اور ایم کیو ایم کو ایز اے فورس اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ یوز کیا ہے. یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ وہ چاہے ضیاء الحق کے دور میں تو خیر چلیں وہ تو بالکل پریلیمنری سٹیج تھا, یا اس کی بعد بھی 90s میں جب ایم کیو ایم نے اصل اپنی پا دکھائی اور شہر کے اوپر ایک بالکل قبضہ یا اجارہ داری والا سلسلہ کیا, تو اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کبھی ان کو کوئی کنٹرول کرنے کے لیے جو آپریشنز کیے وہ تو کیے, لیکن پھر ان کو اجازت بھی تو دی کہ وہ سب کچھ یہ کر دیں. مثلا میں اور آپ اگر 90s کی ہم بات کریں, 90s میں کون ایسا ذی شعور کراچی کا رہنے والا تھا جسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو نامعلوم افراد 2 منٹ کے نوٹس پہ پورے شہر کو بند کر دیتے, ان کا تعلق کہاں سے ہے, یا یہ بوری بند لاشیں کہاں سے آتی ہیں, یا یہ بقرعید کے اندر جو قربانی کی کھالوں کے اوپر ایک ہراس خوف و ہراس پھیلایا جاتا ہے یہ کہاں سے پنپتا ہے, یا یہ ساری پاور گیمز یا میڈیا کا اسٹرینگولیٹ کرنا کیا ہوتا ہے. مطلب 1989 کا قصہ ہے کہ جنگ سے الطاف حسین صاحب کی ناراضگی اس بات پہ ہو گئی تھی کہ خواتین کے کچھ جلوس کی کوریج صحیح نہیں ہوئی تھی, یا فاروق ستار صاحب کی جو شادی تھی اس کی کوریج جو انہوں نے کی تھی اس سے ایم کیو ایم خوش نہیں تھی کہ آپ نے اتنی پرومیننس نہیں دی, تو انہوں نے جنگ کا سرکولیشن بند کروا دیا تھا. چندی گڑھ روڈ پہ داخلے پہ پابندی لگا دی تھی اس دن چند دنوں کے لیے. بعد میں پھر جب میر خلیل الرحمان حیات تھے جب انہوں نے کچھ نیگوشیٹ وغیرہ کر کے ہوا, لیکن یہ 1989 کی میں بات کر رہا ہوں جب وہ اتنا ایسا وقت آیا بھی نہیں تھا کہ ابھی سب کچھ بھاگ دوڑ ہو, لیکن یہ کرنے کی ان کو اجازت دی گئی. ایم کیو ایم نے 25 سال میں شہر کے ساتھ جو بھی کچھ کیا, بہت کچھ اس میں ایسا ہے جو کسی بھی طریقے سے قانونی طور پہ جائز نہیں تھا, لیکن اس سے زیادہ بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کو 25 سال یہ سب کچھ کرنے دیا گیا. تو وہ کسی نہ کسی کے تو فائدے میں تھی نا وہ ہونا. ہاں جب انہوں نے اسی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنے لگے تو اچانک ہمیں پتہ چلا کہ ارے یہ تو 90s میں را سے ٹریننگ لے کے آتے تھے, یا یہ بودی بند لاشیں, یہ ساری غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے. یہ کون سا ایسی نئی اطلاع تھی, لیکن اچانک جب وہ آپ کا وہ ٹپیکل فرینکنسٹائن والا معاملہ ہوتا ہے, جب وہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ اچانک جو ہے وہ برا لگنے لگتا ہے. تو بہرحال بات تو کہیں اور چلی گئی, لیکن یہ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ تھا. دیکھیے ہم نے اس سے پہلے جیسے بات کی, افغانستان کی جو وار کا ایک بہت بڑا جو شاخسانہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں, کسی بھی عامر کی
کچھ جتنے بھی وہ سال یہ ڈکٹیٹر کے وہ جتنے سال رہتے ہیں اس کے امیڈیٹ کچھ سال تک ان کے آپ جو امپیکٹ ہیں وہ بھگتتے ہیں. ضیاء الحق صاحب کا المیہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے آج کوئی 36 سال ہو چکے ہیں, اس کے باوجود ان کے دور کی جو چیزیں ہیں وہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. ملیٹنسی, ریلیجس ایکسٹریمزم, کیونکہ باقاعدہ اسے نہ صرف برداشت کیا گیا, اس کو انکریج کیا گیا. یہ تمام اسلحہ کی فراوانی, کراچی کا آپ پوسٹ پری افغان وار اور اس کے بعد یہ مڈ 80s آنورڈس کے بعد سے دیکھیں, کلچر سرے سے ہی تبدیل کر دیا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایکسیس شاید وہ دلوں میں گنجائشیں شاید پہلے بھی نہ ہوتی, لیکن ہر آدمی کے ہاتھ میں بندوق اور اس کی آسانی اتنی تھی نہیں نا. نارکوٹکس کا پیسہ جب بہت زیادہ آتا ہے تو وہ اس کے بھی ایک الگ آپ کے ملینز کی تعداد میں آپ کے 80s کے اندر اور 90s آنورڈز آپ کے جو یوتھ تھا وہ نارکوٹکس میں انوالوڈ ہو گیا تھا, کیونکہ ہر جگہ اتنا ایزیلی ایکسیسیبل ہو گئی تھی. اچھا سر, 1986 میں غالباً بینظیر بھٹو صاحبہ آ گئیں دوبارہ. جی, اور جب مارشل لا لفٹ کر لیا گیا تو پھر بینظیر بھٹو کی واپسی ہوئی, اپریل کے مہینے میں ہوئی. پارلیمنٹ نے کام شروع کر دیا تھا. جی بالکل کر لیا تھا. اور جنیجو صاحب نے آتے ہی ضیاء الحق صاحب کی امید کے برعکس اتنے وہ فرما بردار ثابت نہیں ہوئے جتنا ضیاء الحق صاحب امید کر رہے تھے. اپنی پرسنالٹی سے شاید ان کو یہ غلط فہمی ہوئی تھی ضیاء الحق صاحب کو کہ یہ تو بالکل ہی جو میں کہوں گا وہ کریں گے, لیکن انہوں نے آتے ہی مثلاً افغانستان سے ریلیٹڈ یہ تمام چیزیں, یہ تو سوویت یونین کو بہت جلدی احساس ہو گیا تھا کہ یہ انہوں نے جو افغانستان کا انویژن کیا ہے اور جو ریزسٹنس وہاں مجاہدین کے فارم میں ہو رہی تھی اور جو امریکہ اور پاکستان کی مدد سے جو ریزسٹنس کر رہے تھے, یہ سوویت یونین کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ پھنس گئے ہیں, یہ واز اے بلنڈر آن دیئر پارٹ. لیکن ظاہر ہے وہ ساری چیزوں کے اندر کافی عرصے سے وہ بھی ہو رہا تھا کہ نیگوسیشن کس طریقے سے ہو. پاکستان اس میں ایک ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر تھا, ٹریننگ سے لے کے آرمز اینڈ ایمونیشن کی فراوانی تک اور باقی ساری چیزوں میں بھی. ایون جتنی نیگوسیشنز اور ڈائلاگز ہوتے تھے اس کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہوتا تھا. اس سے پہلے جنرل اختر عبد الرحمان ڈائریکٹلی ساری چیزیں دیکھتے تھے اور وہ ضیاء الحق کو رپورٹ کیا کرتے تھے. جنیجو صاحب کے آنے کے بعد انہوں نے انسسٹ کیا کہ ان تمام چیزوں کے اندر میں بھی انوالوڈ ہوں گا. خاص طور پہ ڈیفینس منسٹری اور فارن منسٹری کے افیئرز انہوں نے ذاتی طور پہ خود اس میں دلچسپی دینے لگے, نہ صرف وہ کر لیں گے, وہ ہیڈ بھی کرتے تھے. یہ تو دو منسٹریز ایسی ہیں کہ یہ آج ہم 1985-86 کی بات کر رہے ہیں, یہ تو آج اس کے 30-35 سال کے بعد بھی یہ دو ایسے منسٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ سویلین گورنمنٹ کا کوئی بہت زیادہ انوالومنٹ نہیں برداشت کیا جاتا. اس وقت تو یہ ایک طریقے سے وہ تھا. پلس جنیجو صاحب نے انسسٹ کیا تھا کہ بے نظیر اگر آپ نے پولیٹیکل پارٹیز, جیسے ہی آپ کا مارشل لا لفٹ ہوتا ہے تو پولیٹیکل انٹیٹیز ساری کی ساری بحال ہو گئی تھیں. پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ تمام لوگ جو الیکٹ ہوئے تھے نان پارٹی بیسس پہ, لیکن جب یہ مارشل لا لفٹ ہو گیا تھا تو وہ سب کے سب اس میں سے زیادہ تر تعداد میں مسلم لیگ نے ہی جوائن کر لیا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے, ایم آر ڈی نے, یعنی یہی پارلیمنٹ اب سیاسی بن چکی, جی بن چکی تھی, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز بحال ہو گئی تھی نا, تو وہ اس میں. اور محمد خان جنیجو ہی کچھ عرصے کے بعد مسلم لیگ کے صدر بھی نامزد ہو گئے تھے. بے نظیر بھٹو کی واپسی میں ضیاء الحق صاحب ظاہر سی بات ہے وہ بھیجتے ہی نہ, اگر کوئی بہت زیادہ اس کے فیور میں ہوتے کہ وہ وہاں پہ موجود ہوں. لیکن آئی تھنک جنیجو انسسٹڈ اینڈ ہی الاؤڈ ہر ٹو کم بیک. ہی سیڈ پولیٹیکل اگر پارٹیز ریسٹور ہو گئی ہیں تو ہر ایک کو حق حاصل ہے. بعد وہ واپس آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ 1986 میں اپریل کی یہ بات ہے, اور اس کے بعد سے آج تک لاہور میں اتنا بڑا اجتماع لوگوں کا وہ شاید نہیں دیکھا گیا. بہت بڑے بڑے جلسے ہم نے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے دیکھے ہیں اس کے بعد سے, لیکن زیادہ تر جرنلسٹ جو اس وقت جنہوں نے لکھا یا جن لوگوں نے وہاں پہ اس میں شرکت کی, ان کا کہنا ہے کہ اتنا بڑا واقعی اجتماع نہیں تھا. وہ بہت بڑا ان کا کامیاب جلسہ مینار پاکستان پہ ہوا. پنجاب کے انہوں نے کچھ اور شہروں کا دورہ کیا, پھر وہ کراچی بھی آئیں, اور ضیاء الحق صاحب اس سے کافی نالاں ہو گئے تھے. اتنی سپورٹ پیس دیکھ کے آپ نہ ہی چلا, آپ نے سرکاری اس وقت ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا, اس پہ اگر آپ نے نہیں بھی دکھایا تو اخبارات میں بھی کچھ کیمپ ہو گیا, لیکن بہرحال پتہ تو چل گیا تھا ہر ایک کو کہ کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا ہوتا ہے, کہ اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے, تو آپ کس حد تک اس کی کلیمپ کر لیں گے. تو بہرحال ضیاء الحق صاحب واز ناٹ ویری ہیپی, اینڈ انہوں نے اس ناپسندیدگی کا اظہار جو ہے وہ کافی حد تک جنیجو صاحب کو بھی کہا تھا. انہوں نے یہ بھی انڈائریکٹلی اسٹیٹمنٹس آئی تھنک آئے تھے کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی ایسی شرپسندی کی ایکٹیویٹی یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی آڑ میں کچھ کیا گیا تو میں اس سے زیادہ سخت ماشاء اللہ دوبارہ سے ری انفورس کر دوں گا جو اس سے پہلے تھا. تو ایک طرح سے جب دھمکیوں پہ آدمی آ جائے اس قسم کی, تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی انسیکیورٹی یا کوئی بیک ڈرا ہوا ہوتا ہے. اس قسم کی دھمکیاں آدمی جب ہی دیتا ہے
ہم یہ کر دیں گے. کیونکہ جسے کرنا ہوتا ہے وہ پہلے کرتا ہے, بعد میں اعلان کرتا ہے, اور اکثر تو اعلان بھی نہیں کرتا. تو وہ کسی حد تک ضیاء الحق صاحب سٹپٹائے تھے اس ریٹرن سے. وہ ایک لحاظ سے ایک بڑی کامیابی تھی جمہوری اعتبار سے اتنے سال کے ڈیموکریٹک کلیمپ ڈاؤن کے بعد. 1986 تک ہم پہنچ گئے ہیں. 86 میں کراچی کیونکہ ایک امپورٹنٹ وہ چیز ہے, MQM نے ایک بہت بڑا پاور شو کیا اگست 1986 میں, جی بہت بڑا مانا جاتا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو کچھ احساس ہوا کہ یہ بچے نہیں ہیں, یہ وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے کچھ نہیں ہے, دے مین بزنس. 86 میں ہی اس جلسے کے بعد جو نشتر پارک میں ہوتا ہے, ان کو ایک جلسہ کرنا تھا حیدرآباد میں, جس کے لیے وہ گزر رہے تھے سوراب کوٹ سے. سوراب کوٹ جو کراچی سے واقف ہیں وہ تو جانتے ہیں کیا, سوراب کوٹ میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پٹھان آبادیوں کی ہے, افغانی بھی وہیں آ کے بہت سارے سیٹل ہوئے تھے, اور وہاں عموماً کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی مارکیٹ تھی اسلحے اور نارکوٹکس کی بھی. اسی کے فوراً بعد جب یہ جلسے کے لیے MQM کے بہت سارے ورکرز جب جا رہے تھے تو وہاں کچھ آپس میں ہوا ہے, کچھ کہنا ہے پتھراؤ ہوا, پھر پتھراؤ کے نتیجے میں فائرنگ ہوئی. وہاں کافی ایک بڑا انسیڈنٹ ہو گیا سوراب کوٹ کا سانحہ جو تھا, جس کے نتیجے میں اگلے چند دنوں تک شہر میں, کراچی میں بھی اور بعد میں حیدرآباد میں بھی بہت صورتحال کشیدہ رہی. اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک آپریشن کلین اپ کیا گیا سوراب کوٹ میں, جہاں پہ جب ڈسکور کیا گیا تو وہاں کوئی ایمونیشن کا کوئی یا کوئی ڈپو نہ کوئی نارکوٹکس کچھ بھی نہیں تھا. وہ کہا جاتا ہے کہ حکومت میں ملوث کچھ لوگ تھے جنہوں نے پہلے ہی سے وہ سارا ڈسپلیس کروا دیا تھا. بہرحال اس کے بعد یہ تواتر کے ساتھ کچھ نہ کچھ کراچی میں کے حالات کو بگاڑ میں یہ انسیڈنٹس ہو جائے تھے. علی گڑھ کالونی کا ایک حادثہ ہوا جس کے نتیجے میں کئی سینکڑوں ڈیتھس ہو گئی تھی, آتی کوئی 250-300 ڈیتھس تھیں, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ. میسیکر ہی کہیے, دسمبر 1986 کی یہ بات ہے. لوگوں کو گن ڈاؤن کر دیا گیا. شہر کے اندر یہ واقعی ایک فضا قائم ہو گئی تھی لاسانی فسادات کی, تناؤ کی. ہر تیسرے چوتھے دن کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. پھر اس کے نتیجے میں جو ریاکشن آتا تھا تو دکانیں جل جایا کرتی تھیں, کالجز اور سکولز تواتر سے کئی ہفتے بند رہنے کی روایت ہو گئی تھی. وہ سلسلہ تو 90s تک بھی جاری رہا. 1987 میں ہم داخل ہو جاتے ہیں. جنیجو صاحب آہستہ آہستہ کوشش تو کر رہے تھے. جنیجو صاحب کا جو ایک اور چیز جنہوں نے آئی تھنک ان کی ایگزٹ کو پری ایمپٹیو کر دیا تھا ایک حد تک, جون 87 میں بجٹ پیش کیا گیا, اور بجٹ کے اندر پیٹرول گیس کی جو پرائسز تھیں اس کو بڑھانے کی ایک تجویز ہوئی, اور ساتھ ہی ایک ڈیفینس ٹیکس کے امپوزیشن کی بھی بات ہوئی. وہ ہونے کے بعد 1 مہینے کے اندر اندر جنیجو صاحب نے اعلان کیا کہ جو نرخ ہم نے بڑھائے ہیں پیٹرول پرائسز اینڈ گیس کے, وہ بھی ہم واپس لے رہے ہیں, اور ڈیفینس ٹیکس کی امپوزیشن بھی ہم واپس لے رہے ہیں. ڈیفینس ٹیکس کیا تھا سر؟ یہ ٹیکس کا امپوزیشن تھا کہ بنیادی طور پہ ایک اضافی ہی ٹیکس سمجھیے. تو وہ لوگوں میں آبویسلی پاپولر موو تھا جنیجو صاحب کا کہ لوگوں کے اوپر کم سے کم کریں. وہی دیکھیے ٹیکس کا امپوزیشن جب ہی ہوتا ہے, جب آپ کا اخراجات کسی طریقے سے آپ کے آمدنی سے زیادہ ہیں تو آپ وہ کریں. تو اس کے نتیجے میں جنیجو صاحب سے یہاں پہ بھی نہیں ہوا کہ یہ ٹیکس میں عوام پہ بوجھ نہیں کروں گا, بلکہ آسٹیرٹی میجرز کے اندر انہوں نے کچھ اعلان کیے جو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا. انہوں نے کہا اور بھی چیزیں تھیں اس میں شامل, لیکن ایک اس میں پرومیننٹ چیز یہ تھی کہ پرائم منسٹر, گورنر اور جو چیف منسٹر ہیں پروونس کے, وہ 1600 cc گاڑیوں سے زیادہ بڑی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے. اور جو سرکاری افسران ہیں جس میں جنرلز اینڈ سینئر لیول بیوروکریٹس اینڈ ججز وغیرہ ہے, وہ 1000 cc کی گاڑی میں اس سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے. نا یہ کسی کو بھی اچھی نہیں لگی, خاص طور پہ جو پوزیشنز آف پاور میں لوگ ہوتے ہیں, کہ یہ ایک آدمی جس کو ہم نے اس وجہ سے سلیکٹ کیا تھا کہ یہ تو ہماری بات مانے گا. خیال رکھنا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے, خیال رکھنا تو پھر بھی برابری کا کچھ ہوتا ہے. یہ ہمارے کہنے پہ اٹھک بیٹھک کرے گا, یہ ہمیں کہاں ہمیں عادت ہے اپنی مرضی کی گاڑی, اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 1000 cc کی گاڑی میں بیٹھ جائیں. تو بہرحال یہ ان کی ناپسندیدگی کا آئی تھنک کچھ تو پہلے ہی سے چیزیں تھیں, لیکن یہ بھی اس میں ایک اضافہ ہوا. پھر 1987 کے جولائی کے اندر ہم نے ایک کافی آئی تھنک تفصیلی اس پہ رفتار پہ ایک ڈاکیومنٹری کی ہے. اوجڑی کیمپ کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, اس پہ کافی تفصیلی ڈاکیومنٹری ہے. تفصیلات ہر ایک کو پتہ ہیں, فیض آباد کا علاقہ ہے پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان میں. اس میں اچانک جو ہے یہ 1988 کی میں بات کر رہا ہوں, 87 کی, سوری میں ایک چیز بھول گیا. کراچی ہی کے یہ انسیڈنٹس میں ایک واقعہ ہے, بودی بازار کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں بہت بلاسٹ ہوئے تھے اور بہت سی ڈیتھس ہو گئی تھیں. آئی تھنک کوئی 80 کے قریب ڈیتھس ہوئی تھی. شہر لرز اٹھا تھا مطلب. اور اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ
सिंगल ऐसा इंसिडेंट था, लेकिन उसके बाद सिलसिला ये जारी रहा। ये लॉ एंड ऑर्डर कराची में बतदरीज हर साल इसमें बुराई ही देखी गई, इसमें बतदरीज इसमें जो है वो लोगों का चाहे फसादात के ज़रिए हों, चाहे बम ब्लास्ट के ज़रिए हों, चाहे वो आपस में क्लैशेस हों, दुकानों का इमलाक का जलना, ये लॉ एंड ऑर्डर कराची का उसके बाद संभल आज तक नहीं मेरे ख्याल से पाया है। 88 की हम बात कर रहे थे, तो जो ओजली कैंप की हमने बात की, उसमें इंसिडेंट वो हर एक को पता है क्या हुआ। एम्यूनिशन डिपो था, उसमें जब ब्लास्ट हुए तो पूरे शहर के अंदर रॉकेट्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। सरकारी अदादों शुमार के मुताबिक 102 डेथ्स थी। गैर सरकारी जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि 2000 से ज़्यादा लोग इसमें जान से गए थे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वालिद खाकान अब्बासी साहब, जो कि वफाकी काबीना का भी हिस्सा रहे हैं, वो उसमें उनकी डेथ हो गई थी। उनकी गाड़ी के ऊपर आके वो एक रॉकेट जो था वो लग गया था, वो हलाक हो गए थे इसमें। जुनेजो साहब ने काफ़ी प्रेशर डाला था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ज़िम्मेदार कौन थे, कहाँ से जाके डोर बैठते थे, ये भी हर एक को पता है। बहरहाल ये अप्रैल की बात है, जिसकी के अंदर एक और बहुत उसी महीने में एक और इंसिडेंट ये भी हुआ जो बहुत बड़ा इंसिडेंट था कि फाइनली वो कई सालों की कोशिश कामयाब हो गई और जिनीवा अकॉर्ड जो है वो साइन हो गया था, जिसके नतीजे में ये डिसाइड हुआ कि अगले 8 महीने के अंदर सोवियत फोर्सेस जो हैं वो अफगानिस्तान से बाहर निकल आएंगी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, इसमें पाकिस्तान का कलीदी रोल था। ये 8 साल के अंदर पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि वो आज तक हम बहुत सारी चीज़ों का उसका इम्पैक्ट तो है, लेकिन उस वक्त भी 40 लाख रेफ्यूजीज़ आपके यहाँ अगर हैं तो वो आसान नहीं होता किसी भी मुल्क के लिए। वो आपको इमदाद कितनी भी मिलती रहे, मिलिट्री असिस्टेंस मिलती रहे, फंडिंग आती रहे, लेकिन फिर भी ये सबसे ज़्यादा किसी भी मुल्क में अगर देख लें या कहीं भी जहाँ पे जंग होती है, कुछ होती है, उसके इर्द गिर्द चंद लाख लोग भी आ जाते हैं तो मुल्क की ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ होता है। 40 लाख तो बहुत बड़ा लोगों का एक फिगर था और वो कई साल हो गए थे। मतलब हम बात कर रहे हैं 1979 से, ये बात हम कर रहे हैं 1988, 8 साल ये सब कुछ जारी था। उसके नतीजे में जो कुछ हुआ वो तो एक और ही अलग चीज़ थी। तो ये एक बड़ी चीज़ थी कि 1988 में तो ये फ्रैंकली साइन हो गया था और तकरीबन अगले 8 महीने के अंदर अंदर ये काफ़ी हद तक विड्रॉल भी हो गया था। वो अलग बात है कि उसके बावजूद आज तक अगर आप देख लें तो अफगानिस्तान की हालत जो है वो कोई नॉर्मलाइज तो नहीं हो सकी। सही, वो सर हम आगे डिस्कस भी करेंगे जब दोबारा अमेरिका जब आया। सर मुझे ये बताएं कि 85 में जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके जमहूरियत की पटरी पर ट्रेन चल निकली थी, तो 88 में ऐसा क्या हुआ कि दोबारा असेंबली डिसॉल्व कर दी? ये 3-4 मैंने किस्से आपको बताए, यही काफ़ी नहीं थे, इसके बाद तो पूछना ही चाहिए आपको। एक प्राइम मिनिस्टर जो कि इसलिए सेलेक्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो मज़ी की बात करेगा, जो हम कहेंगे वो करेगा। वो थोड़ी तो गाड़ियों पर भी सवाल उठा दिया, क्या हुआ उसकी तरफ उंगली। जी वो ये भी कह रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्ट्री या जो मेरी हुकूमत है तो उसमें सारी चीज़ों में मुझे इन्वॉल्व रखा जाए, मैं उसमें डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट भी लूँगा। डिफेंस टैक्स भी नहीं लगने दिया। जी वो भी नहीं था। प्लस ये ओजड़ी कैंप का जब इंसिडेंट हुआ तो उसमें भी जिम्मेदारों को बात हुई। तो ये सब अप्रैल 88 की बात है और शायद यही सोचा गया कि बस काफ़ी हो गया। तो मई के अंदर ज़िया-उल-हक साहब ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, जी आईनी इख्तियार, जो उनको बहुत जायज़ तौर पे उनके वो कहते थे कि तो मुझे पार्लियामेंट ने ही मुझे इख्तियार दिया था। उन्होंने बहरहाल मुल्क की बका की खातिर और वसी तर कौमी मफाद में उन्होंने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी, हुकूमत बरतरफ कर दी और उन्होंने, ये बात है मई की 1988 की, उन्होंने कहा नवंबर 1988 में अगले इलेक्शन होंगे। वजह उन्होंने ये वजह जो बताई, उन्होंने यही बताई कि ये हुकूमत के काबू में कुछ नहीं है। मैंने बुनियादी तौर पे इलेक्शन की इजाज़त दी थी कि मुल्क में इस्लाम का जो रूल ऑफ लॉ है वो रहेगा, लेकिन ऐसी कोई मुझे चीज़ नज़र नहीं आई पिछले 2.5 साल में और चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के काबू में नहीं है, करप्शन का बाजार गर्म है वगैरह वगैरह। अगेन 3-4 ये बहाने होते हैं और ये इतने तवातुर से किए गए कि तकरीबन ये सिलेबस हर एक को रट गया है। ये ना ही भी पता हो, आप वो स्टेटमेंट अगर ना भी है, तकरीर ना भी देखी हो, तो आपको पहले से हम बता सकते हैं कि ये वजूहात होंगी जिसकी बुनियाद पे किया गया। असेंबली डिसॉल्व हो गई तो मुल्क कौन चला रहा था फिर? अगेन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और सदर तो वही थे, वो अपनी जगह बरकरार थे। उन्होंने कहा जी 1901 अबूरी कस्म का वो होगा,
انٹرم کیبنٹ ٹائپ کی جو ایک بنا دی جاتی ہے, لیکن جب ساری چیزیں انہیں خود ہی کرنی ہے تو اس میں کوئی ہو یا نہ ہو کیا تو کرنی ہوتی ہے نا. جی لیکن 90 دن کے اندر الیکشن کروائے تھے, لیکن ضیاء الحق صاحب کیونکہ 90 دن کا وعدہ نہ پورا کرنے کی ان کی پرانی روایت تھی, تو مئی کے ڈیزالو کرنے کے بعد انہوں نے نومبر کی ڈیٹ دی تھی, 5 مہینے بعد. جی ہاں, تو اصولاً وہ بھی صحیح نہیں تھا, لیکن ہاں 90 دن میں ہونے چاہیے نا. جی 90 دن کہتا تھا, مطلب یہ قانونی وہ تھا ایک ریکوائرمنٹ. بہرحال جب MRD کے لوگوں نے یا پولیٹیکل پارٹیز نے جب یہ کہا, ایک جنیجو صاحب نے امیڈیٹلی کہا کہ یہ بہت ہی یک طرفہ فیصلہ اور یہ بالکل ناجائز ہے, میں کسی طریقے سے قبول نہیں کرتا, لیکن کوئی چوائس تو کوئی تھی نہیں. بہرحال پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ اگر آپ اگلے الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو یہ پارٹی بیسس پہ ہونے چاہیے. تو ضیاء الحق صاحب نے باقاعدگی سے اس کا ریباٹل دیا تھا کہ نان پارٹی بیسس پہ ہوں گے, اور اگر مجھے اگلے 5 الیکشن بھی کروانے پڑے تو وہ بھی میں نان پارٹی بیسس پہ ہی کرواؤں گا. پولیٹیکل پارٹیز کو اس سسٹم پہ میں بلیو نہیں کرتا. تو وہ اگلے 5 تو خیر دور کی بات, وہ یہ والے الیکشنز کی بھی نوبت نہیں آئی, کیونکہ یہ مئی کی بات ہے. اگست 1988 17 اگست کا دن تھا. ضیاء الحق صاحب بہاولپور گئے تھے, اور بہاولپور سے واپسی کی ان کی C-130 کا ان کا ایک جہاز, وہ ان کے ساتھ کوئی 31 لوگ اس میں سوار تھے, جس میں آرمی کے ٹاپ لیڈرز, چیف آف جوائنٹ اسٹاف وغیرہ, ایون امریکن ایمبیسڈر جو پاکستان میں موجود تھے وہ بھی اس میں موجود تھے. اور وہ بہاولپور سے واپس اسلام آباد جب شام کے کوئی 4 بجے کے قریب وہ ٹیک آف ہوا ہے, اس کے چند منٹ کے بعد ہی وہ جہاز جو ہے وہ کریش کر گیا اور پھٹ گیا, اور ضیاء الحق صاحب کا انتقال ہو گیا. بہت ساری باتیں ہوئیں کہ کون ایسے لوگ تھے, کیونکہ وہ ایسی ایک سٹیج آ گئی تھی کہ ضیاء الحق صاحب کو شاید ہٹانے میں دنیا کی بہت ساری انٹیلیجنس. آرمی چیف کون تھا سر؟ نہیں, وہ تو آرمی چیف ہیڈ آف یعنی چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اینڈ صدر, تو سب کے سب ضیاء الحق صاحب ہی تھے. لیکن اسی کے نتیجے میں 17 اگست کی رات کو چیئرمین سینٹ اس وقت غلام اسحاق خان, تو وہ آٹومیٹکلی کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر صدر کو کچھ ہو جائے تو وہ ایکٹنگ صدر وہ بن گئے تھے, اور جنرل مرزا اسلم بیگ جو تھے وہ ڈیپیوٹی تھے, وہ آرمی چیف بن گئے. یہ تو امیڈیٹ 2 پوزیشنز تھی جو فوراً فل کرنی تھیں, اور غلام اسحاق خان نے یہ بھی فوراً اناؤنس کر دیا تھا کہ اس حادثے کے نتیجے میں کم سے کم الیکشنز جو ہیں وہ ہم ان کو ڈیلے نہیں کریں گے, تو نومبر ہی میں ایز اناؤنسڈ الیکشنز ہوں گے. ضیاء الحق کی ڈیتھ کے بارے میں اسپیکولیشنز آئے تھے. ایک اتنا پاورفل آدمی جو پچھلے 11 سال سے ملک کے سیاہ سفید کا سرکردہ تھا, تو وہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, کیا ہوا, اس پہ ایک مختلف اکاؤنٹس ہوتے ہیں کہ وہ ظاہر سی بات ہے کوئی کہیں نہ کہیں کوئی سازشی ایلیمنٹ اس میں شامل ہے. لیکن یہ بھی ظاہر ہے کئی اچھا اس کی انویسٹیگیشن بعد میں کی بھی گئی, تو کوئی بہت زیادہ اس میں کوئی کانکریٹ چیزوں کے اوپر کبھی پردہ جو ہے وہ اٹھایا نہیں گیا. یعنی امریکن ایمبیسڈر تک اگر اس میں شامل تھا, آرمی کی سینئر لیول کے لیڈرز 31 لوگ اس میں. سر امریکہ کا تو ایک شہری بھی مر جائے تو وہ تو جان کو آ جاتا ہے, تو جی ایمبیسڈر مر گیا تو امریکہ نے بھی کچھ خاص. بعد میں مجھے یاد ہے ایک آرٹیکل لکھا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جو کہ ضیاء الحق کو اس وقت ہٹانے کے اندر دلچسپی ہوں گے, تو وہ اتنی لمبی فہرست تھی کیونکہ بائی دیٹ ٹائم ضیاء الحق ہیڈ بیکم اے لائبلٹی فار دا لاٹ آف پیپل. مطلب اس میں تقریباً سارے ہی جو میجر انٹیلیجنس ایجنسیز جو اس خطے کے اندر موجود ہوتی ہیں یا ان کی انٹرسٹ ہوں گی, وہ چاہے را ہو, چاہے موزاد ہو, وہ چاہے KGB ہو, وہ جو KHAD جو افغانستان کی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں, کہیں نہ کہیں CIA کے لیے بھی وہ شاید وہ ایک لائبلٹی کے فارم میں ہو گئے تھے, وہ تمام انوالومنٹس ہو سکتی ہیں. تو وہ اگین آج تک ہمیں پتہ چل نہیں سکا, لیکن یہ بھی روایت ہماری پرانی ہے 1951 سے لے کے دیکھیے لیاقت علی خان کے اساسینیشن سے لے کے. اور سر دیکھا جائے تو کام بھی تو ختم ہو چکا تھا, رشیا جا چکا تھا. جی ہاں وہ بھی تھا, اور مسئلہ یہ کہ رشیا جا چکا تھا لیکن ضیاء الحق صاحب خود اس کے علاوہ جانے کو تیار نہیں تھے. تو اکثر یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنی یوٹیلیٹی شاید بہت سارے لوگوں کے لیے یا خاص طور پہ جو فورسز جو پاور ڈٹرمن کرتی ہیں ان کے لیے آؤٹ لیو کر دیتا ہے, تو وہ شاید اس وجہ سے. بہرحال جو بھی طرح ملک کا ایک صدر تھا, ڈکٹیٹر ہی صحیح, لیکن بہرحال آج تک وہ گتھی جو ہے وہ سلجھ نہیں سکی کہ کس طریقے سے ان کا وہ ہوا. محمد حنیف پرومیننٹ جرنلسٹ تھے, انہوں نے ایک ناول لکھا تھا بعد میں جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں فکشن انسپائرڈ بائی فیکٹ, جس کا ناول کا نام تھا کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز. اس میں انہوں نے ایک بالکل اس کو ڈفرنٹ آموں کی پیٹیوں کا بھی کہتے ہیں کہ آموں کی پیٹیاں تھیں, لیکن اگین دیٹس سم تھنگ وچ وی ول نیور نو فار شور کہ کیا تھا, لیکن مختلف اس میں چیزیں تھیں. بہرحال 11 سال کی آمریت کا دور ختم ہوا,
اور فوراً ہی اس کے بعد جب الیکشنز یہ کہا گیا کہ جی الیکشنز اس وجہ سے ڈیلے نہیں ہوں گے, نومبر میں الیکشن ہوں گے, یہ اگست کے مہینے کی بات ہے. اکتوبر کے اندر کورٹ کے اندر کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز گئی تھی کہ جی وہ تو وہ نہیں مانتے تھے لیکن الیکشنز تو پارٹی بیسس پہ ہو چاہیے, تو اکتوبر میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی الیکشنز ہوں گے اور پارٹی بیسس پہ ہوں گے, جو صحیح طور پہ الیکشنز ہونے چاہیے جس طریقے سے. بہرحال اس سے پہلے ہی یعنی اتنی جلدی مختصر وقت میں اگست سے اور نومبر کے درمیان ہی ایک کولیشن بنا, کیونکہ سب سے بڑی تو یہ پکی بات تھی کہ سمپتی ملے گی, ایک ویو جو چل رہی تھی وہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ پیپلز پارٹی کی تھی, اور ویلکم بھی دیکھ لیا تھا ہم نے, سب نے دیکھ لیا تھا. IJI کے نام سے, اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے کوئی 9 پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا گیا. اس میں غلام مصطفیٰ جتوئی کو اب بے نظیر بھٹو نے اپنی واپسی کے اوپر پیپلز پارٹی سے کنارہ کرا دیا تھا. سندھ کے وہ صدر تھے, وہ ان کو بھی ہٹا دیا تھا پیپلز پارٹی کے, تو وہ انہوں نے بھی پیپلز پارٹی ہی چھوڑ دی تھی. وہ حالانکہ پرانے بھٹو صاحب کے بہت پرانے ساتھی تھے, لیکن بہرحال وہ نئے اس میں بے نظیر کے اس پرٹیکولر ریٹرن کے اندر وہ صحیح بنتے تھے. مسلم لیگ میں چلے گئے تھے, وہ اس اسلامی جمہوری اتحاد کے سربراہ ہو گئے تھے. انہوں نے بعد میں اپنی نیشنل پیپل پارٹی بنا لی تھی, تو وہ تو الگ چیز ہے, لیکن وہ سنگل مین پارٹی تھی وہ. لیکن اسلامی جمہوری اتحاد کے وہ سربراہ تھے, لیکن اسلامی IJI کی تمام جو فنکشننگ تھی اس میں سربراہ کوئی ہو, سیکرٹری جنرل کوئی بھی ہو, وہ ریوالو کر رہی تھی. the person calling the shots was a man named میاں محمد نواز شریف. وہ سارا کچھ IJI کی جو چیزیں تھیں وہ وہی دیکھ رہے تھے. اور سب سے بڑا جو اس میں انسٹرومنٹل IJI کو فارم کرنے میں تھا وہ اس وقت کے ISI کے چیف حمید گل صاحب. وہ کئی دفعہ اس کو آن ریکارڈ اپنے آپ کو اس کا کریڈٹ دے چکے ہیں, اور بہت سے لوگ, مطلب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ IJI کو فارم کرنے میں, اس کو ساری چیزیں کرنے میں حمید گل صاحب کا بہت کلیدی کردار تھا. بہرحال اس سب کے باوجود بھی ایک ویو جو تھی پیپلز پارٹی کی وہ بہت اسٹرانگ تھی. آئی تھنک ان سب پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بھی پتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی اتنی بڑی ویو میں ہم انفرادی حیثیت میں کچھ نہیں کر پائیں گے, تو اکٹھے ہو جاتے ہیں, کچھ وہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. بہرحال الیکشن ہوتے ہیں 1988 کے. بے نظیر بھٹو لیڈ کرتی ہیں پوری کیمپین کو. پیپلز پارٹی کی کافی بڑی موومنٹ, مطلب ان سینس کی 207 لوگوں کی سیٹ ہوا کرتی تھی اس وقت جو نیشنل اسمبلی کی تھی. پیپلز پارٹی کو اس میں 93 سیٹس ملی. اچھا نمبر ہے سر. جی. IJI کو ان تمام سپورٹ کے باوجود بھی ٹوٹل جو سیٹس ملی وہ 54 ملی. اور MQM نے پہلی بار الیکشن میں حصہ لیا, ان کو 13 سیٹیں ملی. فضل الرحمان صاحب JUIF کو لیڈ کرتے تھے, 7 سیٹیں ان کی تھیں, کوئی انڈیپینڈنس 27 کے قریب تھے. بہرحال MQM کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی نے حکومت بنانی. غلام اسحاق خان صاحب نے بے نظیر بھٹو کو انوائٹ کیا ٹو فارم دا گورنمنٹ, اور شاید ارینجمنٹ کہا جاتا ہے یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں غلام اسحاق خان صاحب کو صدر بنا دیا جائے گا, کیونکہ حالانکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے وعدہ کیا ہوا تھا نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب سے, سینئر پولیٹیشین تھے, کہ آپ کو صدر بنا دیں گے. لیکن بہرحال وہ ہوا نہیں. غلام اسحاق خان صاحب صدر بنے, بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر بنی, نواز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب بنے, قائم علی شاہ چیف منسٹر سندھ بنے, آفتاب شیرپاؤ بنے چیف منسٹر, اس وقت NWFP کہلاتا تھا, جی وہی بنے. بلوچستان میں ظفر اللہ جمالی صاحب بنے, اور حیرت یہ ہوئی کہ وہاں کی پالیٹکس ہمیشہ تھوڑی سی زیادہ یونیک ہوتی ہے. جمالی صاحب بعد میں مشرف صاحب کے دور میں جو ہیں وہ وزیر اعظم بھی بنے. 2 مہینے کے اندر انہوں نے گورنر کو سمری دے دی کہ آپ یہ اسمبلی تحلیل کر دیں. وہ پھر کورٹ گئے, اس کی ریسٹوریشن ہوئی. تو بہرحال 3 مہینے کے بعد جب الیکشنز کے بعد وہ اسمبلی ریسٹور ہوئی تو اس میں پھر جو چیف منسٹر نامنیٹ ہوئے وہ اکبر بگٹی صاحب ہوئے. اکبر بگٹی صاحب کے بھی بارے میں ہم ابھی ریسنٹلی ہی آئی تھنک رفتار پہ ایک کافی دلچسپ ڈاکیومنٹری جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں. بہرحال یہ سب کچھ ایک اس لحاظ سے امپورٹنٹ الیکشن تھے کہ اتنے لمبے عرصے کے بعد, آمدیت کے اس دور کے بعد یہ پراپر الیکشنز ہوئے تھے. اور اس میں 2 پاور سینٹرز جو بنے تھے وہ یہ تھے کہ بے نظیر بھٹو تو مین سینٹر میں حکومت تھی, لیکن پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ تھا اس کی جو بھاگ دوڑ تھی وہ میاں محمد نواز شریف کے پاس تھی. وہ پہلے بھی ان کا 2nd ٹرم تھا ایز چیف منسٹر. بس اب ہم کلائمیکس پہ آ گئے. جی تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے, کیونکہ یہ حکومت بن تو گئی تھی سب کچھ کے بعد, لیکن یہ حکومت صرف 20 مہینے چل سکی. اوکے. اس درمیان میں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بھی سلسلہ جاری رہا, اور وہ جب ہوتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے جب جو مقتدرہ حلقے ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے آپ سے خوش نہ ہوں. MQM انیشلی تو بالکل پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی گورنمنٹ میں تھی. 1 سال کے اندر اندر ہی ان کے ریزرویشن شروع ہو گئے کہ جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے وہ پورے نہ ہوئے, اور وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ایک نو کانفیڈنس موشن موو ہوا جو محض 12 ووٹوں کی وجہ سے
हुकूमत बच गई, कमी ये नहीं। हैरत की बात है, कामयाब नहीं हो पाए जी, नहीं हो पाए मतलब। और वो आप यकीन करें, अगर आप उस ज़माने के अखबारात या उसका सिलसिला उठाएं तो वो अभी आखिरी जो पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था वो उसका बिल्कुल लगता है कि कोई सिर्फ तारीख चेंज कर रहे हैं, वो वही था। यानी कोई एक हफ्ते का टाइम मिला था जब स्पीकर ने, मेराज मोहम्मद खालिद थे, उन्होंने कहा था कि जी फला तारीख को वो होगा, तो एक हफ्ते के अंदर हुकूमत ने जितने इकट्ठे लोग करने थे वो सवात के होटल में जमा किए हुए थे लोग कि ये हमारे सिक्योर्ड लोग हैं, और जो IJI ने, नवाज शरीफ साहब ने जो किए हुए थे जमा, वो मरी के होटल्स के अंदर लोग सारे मुकीम थे, और यही होता था, और बोली लगती थी, और छांगा मांगा की सियासत से लेके जो तमाम टर्मिनोलॉजीज हैं। तो माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब का इस लिहाज से कि 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और चीफ मिनिस्टर भी कई दफ़ा रहे हैं, और ये अपनी उनमें मुस्तकिल मिजाजी बहुत है। ये पार्लियामेंटेरियंस का खरीदो फरोख्त में जितना तजुर्बा उनके पास है, मेरे ख्याल से बहुत पाकिस्तान में कम लोगों के पास। जरदारी साहब तो ऐसे ही बदनाम है इसका मतलब। जरदारी साहब तो जब तक पार्लियामेंट में आए भी नहीं थे, तो 1990 के इलेक्शंस में आए हैं, तो ये इस लिहाज से नवाज शरीफ और बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से करते हैं। बहरहाल मुश्किलात शुरू हो गई थी बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट के लिए, कुछ इनएफिशिएंसीज भी रिपोर्ट हुई थी, करप्शन की भी कहानियाँ शुरू हुई थी, लेकिन ये बात सही थी कि जो मेजर लोग जो पावर में थे वो बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। कराची में मसाइल मज़ीद बढ़ने लगे थे, MQM जब और ज़्यादा डिस्ट्रस्ट हो गया था तो वो भी था। एक छोटा इंसिडेंट ये भी हुआ था 1989 सितंबर में, ऑपरेशन मिडनाइट जैकल के नाम से वो याद किया जाता है, जिसमें 2 ISI के ऑफिसर्स थे, मेजर आमिर और ब्रिगेडियर इम्तियाज़, जिनकी कुछ रिकॉर्डेड टेप्स IB के कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को फराहम की, जो उन्होंने फिर असलम बेग साहब से शेयर की थी, जिसमें वो बाकायदगी से कुछ पार्लियामेंटेरियंस को ये फोर्स किया जा रहा था कि वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट हो जाए, साजिशें कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें शाखसाना जो था वो मियां नवाज शरीफ के साथ भी मिलाया जा रहा था। तो बहरहाल जब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया तो असलम बेग साहब ने उन दोनों ISI के ऑफिसर्स को बरतरफ तो कर दिया था, लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? कोई आइसोलेशन में इंसिडेंट्स नहीं थे, ये 20 महीने की ये खिचड़ी जो है ये पक रही थी, और अल्टीमेटली अगस्त 1990 में बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट जो है वो गुलाम इसहाक खान साहब ने वही 58(2)B के तहत मुल्क वसी तर कौमी मफाद के में असम्बलियाँ तहलील कर दी। उन्होंने अनाउंस किया कि अगले इलेक्शन जो हैं वो उसी साल 1990 अक्टूबर में होंगे। पीपल्स पार्टी ने एक अलायंस बनाया, इससे पहले कभी अलायंस वो बनाते नहीं थे, लेकिन PDA के नाम से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस बना के उन्होंने, सबसे बड़ी उसकी पार्टी वो खुद ही थे, उन्होंने वो अलायंस किया। IJI अपनी जगह बरकरार थी। चीज़ें इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि पहले काफ़ी हद तक शायद फैसला हो चुका था कि किसको हुकूमत में आना है। यानी आप ये देखिए कि IJI के जो सरबराह थे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब, उनको जो इंटरिम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो उनको लगाया गया था, जो कि अपोजिशन पार्टी के बाकायदगी से पूरे फ्रंट को लीड कर रहे थे। चौधरी शुजात हुसैन और आबदा हुसैन को कैबिनेट में शामिल किया गया था, जो इलेक्शंस करवाएगी हुकूमत, केयर टेकर गवर्नमेंट। तो किसी हद तक हवाओं का रुख काफ़ी हद तक तयन हो चुका था। बाहर इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन की सबसे अगर मवाजना करें, 20 महीने तो गुजरे थे, तो 1988 के इलेक्शन और 1990 के इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी को 88 के मुकाबले में 90 के इलेक्शन में 5 लाख वोट ज़्यादा मिले थे ओवरऑल अगर वोट देखें। लेकिन हैरानी इस बात पे होती है कि 1988 में मिली थी 93 सीट्स, ठीक है, और वो अचानक 5 लाख वोट बढ़ने के बावजूद भी सीटें 1990 में सिर्फ रह गई थी 44। ये मैथमेटिक्स कौन सी वाली होती है? ये चलें, अगर आप इलेक्शन हाथ की सफाई कह लें इसको, हाथ की सफाई कहिए, वही कहिए, लेकिन अगेन मैंने पहले भी कहा था कि वो ऐप भी करने को कुछ होना चाहिए ना, कुछ तो सलीके से कर ले। बहरहाल जो IJI की गवर्नमेंट जो जाहिर है जीत गई थी, उनके वोट बढ़े थे 1988 के मुकाबले में मुश्किल से 1,13,000, यानी 1 लाख के आसपास में। लेकिन सीटें जो उनकी थी, कहाँ 54 सीटें थी और कहाँ अब उनको 106 सीटें मिल गई। क्या महज वोट पड़े 1 लाख, लेकिन सीटें जो थी तकरीबन डबल हो गई थी। अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं और नवंबर के महीने में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हो जाते हैं। यानी सूबाई वजीर से होते होते वो वजीर आजम के मंजिल 9 साल के पहुंच चुके। 1981 से सूबाई वजीर, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर 2 दफ़ा, और फिर फौरन ही 1990 में प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद बाकी क्या आगे होता है ये अगले मेरे ख्याल से नशिस्त के लिए रखते हैं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम आपको बताएंगे कि 1990 के बाद पाकिस्तान में क्या क्या होता रहा। सर हमारे साथ मौजूद होंगे, तो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।